مجسموں کے درمیان کسی جگہ بھی اتنا فاصلہ نہ تھا کہ آدمی سیدھا چل کر عمارت کے دروازے تک پہنچ جاتا۔ کیا یہ مندر ہے؟ عمرو نے ابن ادنا سے پوچھا۔ نہیں، ابن ادنا نے جواب دیا، یہ پیلا خزانہ اور میرا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس کے اوپر اور نیچے دکھائی دینے والے سارے مجسمے اس کے طلسمی محافظ ہیں۔ میرے اور خداوند لقا کے علاوہ نہ کوئی جاندار اس عمارت کے اندر جا سکتا ہے، نہ کوئی پتلا، نہ کوئی زمین کی جانب سے اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ آسمان کی سمت سے۔ خطرہ نظر آتے ہی مجسمے حرکت میں آتے ہیں اور دشمن یا اس کے ہتھیار کو عمارت کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی فنا کر دیتے ہیں۔ کیا واپسی میں تم مجھے اس عمارت کے اندر لے چلو گے؟ عمرو نے سوال کیا۔ یہ ممکن نہیں، ابن ادنا نے کہا۔ محافظ مجسمے صرف میرے اور خداوند لقا کے گوشت، خون اور ہڈیوں کی بو سے منوس ہیں۔ چاہے کوئی آدمی ہمارے ساتھ ہو، چاہے ہمارا بیس بدل کر آئے، یہ مجسمے ہرگز اسے اپنے درمیان سے نہ گزرنے دیں گے۔ میں نے انہیں بنایا ہی اس ترتیب سے ہے۔ فرض کرو، عمرو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کوئی دشمن فصیل کے اندر آ جائے، میدان کے طلسمی پتلوں کو برباد کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو کیا وہ تمہیں اور تمہاری اس عمارت کو اسی حالت میں چھوڑ کر سیدھا رنگ محل کا رخ نہیں کر سکتا؟ یہاں خواہ مخواہ الجھنے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ ابن ادنا نے غور سے عمرو کا چہرہ دیکھا اور پھر ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ ایک اہم طلسمی راز ہے، تم پر مجھے اعتبار ہے، اس لیے بتا دیتا ہوں۔ شاید تم امیر حمزہ کے ڈر سے یہ بات پوچھ رہے ہو۔ سنو، جب تک یہ عمارت قائم ہے، اس میں طلسمی سکے موجود ہیں اور میں زندہ ہوں۔ میدان کے طلسمی پتلوں کو فنا کر کے بھی کوئی رنگ محل کی طرف 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ فوری طور پر تو یہ پتھر کے مجسمے اسے روکے رہیں گے، پر اس کے بعد میں لاتعداد طلسمی رکاوٹیں اس کے سامنے کھڑی کرتا رہوں گا۔ مجھے اور اس طلسمی عمارت کو ختم کیے بغیر ہی کوئی دشمن رنگ محل کی جانب قدم اٹھا سکتا ہے، اور یہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ حضرت علی کی تلوار کے سوا مجھے کوئی ہتھیار نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، اتنا اور سن لو، اگر کوئی شخص یہ تلوار لے کر فصیل کے اندر داخل ہوا تو فوراً مجھے اس کا علم ہو جائے گا اور میں خود کو اس عمارت میں محفوظ کر لوں گا۔ محافظ مجسمے اس کے ہاتھ سے بے شک ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہیں گے، مگر ہرگز اسے مجھ تک نہ پہنچنے دیں گے۔ اس طلسمی عمارت کے باہر یا عمارت کے اندر پہنچ کر ہی وہ مجھے ہلاک کر سکتے ہیں، لیکن تم ان باتوں کی فکر نہ کرو۔ حیدر کرار کی تلوار ابھی تک پردہ غیب میں ہے۔ عمرو یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ اتنے میں چلتے چلتے ایک اور بہت بڑے باغ کی 4 دیواری کے پھاٹک پر جا پہنچا۔ ابن ادنا کے دست دینے پر پھاٹک کھل گیا اور دونوں پھر تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ رنگ محل اب صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن پھاٹک سے لے کر محل کی 4 دیواری تک جگہ جگہ ہتھیار بند سوار اور پیادے پہرا دے رہے تھے۔ وہ بڑے بڑے ہیبت ناک اور چاقو چبند دکھائی دے رہے تھے۔ ابن ادنا کی جس پر نگاہ پڑتی وہ بھی سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا۔ یہ کون ہے؟ عمرو نے ابن ادنا سے سوال کیا۔ یہ خداوند کے باڈی گارڈ ہیں، ابن ادنا نے جواب دیا۔ اس کا ہر ایک بہادر تنہا ہزاروں کے لشکر کو مار بگانے کے لیے کافی ہے۔ روح زمین پر ان جیسا لڑاکا اور بہادر اور کہیں نہ ہوگا۔ اور اس باغ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پکے پھلوں سے لدے ہوئے درختوں پر نگاہ دوڑاتے ہوئے عمرو نے کہا، یہ دنیا کا سب سے نرالا باغ ہے۔ ابن ادنا نے فخر سے کہا، زمین کے ہر حصے میں پیدا ہونے والے بہترین پھلوں کے درخت یہاں موجود ہیں۔ کسی درخت سے خواہ کتنے ہی پھل توڑے جائیں کم نہیں ہوتے۔ ہر درخت پورے سال میں ہر موسم میں پھلتا پھولتا رہتا ہے۔ خوشبو اور ذائقے میں یہاں کے پھل اپنا جواب آپ ہیں۔ جو پھل بھی کھاؤ گے زندگی بھر ویسا ہی پاؤ گے۔ باغ کی ٹھنڈی چھاؤں اور فرحت بخش ہواؤں نے ویسے ہی عمرو کی صحت پر خاصا اثر کیا تھا۔ پھلوں کی یہ تعریف سن کر اسے اور بھی بھوک لگنے لگی۔ اس کے جی میں آئی کہ چلتے چلتے جپٹا مار کر کچھ آم، امرود یا سیب توڑ لے۔ شاید وہ ایسا بھی کر گزرتا، مگر اب محل کا پھاٹک سامنے آ گیا تھا۔ تیر انداز اور تیر بردار محافظ انہیں گور رہے تھے۔ لاچار دل مسموس کر رہ گیا۔ پھاٹک کے قریب پہنچ کر دونوں رک گئے۔ چند قدم کے فاصلے پر محل کے محافظوں کا ایک دستہ روک کے کھڑا تھا۔ اس کے رکتے ہی نیزہ برداروں نے ان پر نیزے تان لیے اور تیر اندازوں نے کمانوں میں تیر چڑھا کر نشست باندھ لی۔ عمرو کے چہرے پر بے چینی کی لہر دوڑ گئی، مگر ابن ادنا پر ان باتوں کا اثر نہ تھا۔ وہ بڑی لاپرواہی سے شیر سے اتر کر فرش پر کھڑا ہو گیا۔ عمرو نے اس کی طرف دیکھا، اسے بھی اس نے شیر سے اترنے کا اشارہ کیا۔ پھر اس نے ان دونوں شیروں کو آنکھوں میں کوئی ہدایت دی۔ شیر الٹے قدموں پیچھے ہٹے اور راستے کے کنارے پر پہنچ کر ایک دوسرے کے سامنے منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ابن ادنا کو یوں بے فکر دیکھ کر عمرو کی بھی کچھ ڈارس بندی۔ دل کا خوف دور کرنے کے لیے اس نے اپنی نگاہیں
اس پتلی سی نالی پر جما دی جو ان سے 5-4 قدم کے فاصلے پر راستے کے بیچوں بیچ بنی ہوئی تھی۔ پہلی ہی نظر میں یہ نالی اسے پر اسرار معلوم ہوئی۔ بظاہر اس میں صاف پانی نظر آتا تھا، مگر رہ رہ کر اس میں سے نیلی اور ہری روشنی چمک رہی تھی۔ نالی کے دوسری جانب چند قدم کے فاصلے پر محل کے درجنوں محافظ انہیں اپنے تیروں اور نیزوں کا نشانہ بنانے کے لیے تلے کھڑے تھے۔ ابن ادنا نے عمرو کی گھبراہٹ محسوس کی تو اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، کسی بات پر حیران یا پریشان نہ ہونا، بے فکری سے میرے پیچھے چلے آنا، یہاں سے خداوند کی بارگاہ تک ہم پیدل ہی جائیں گے۔ اتنا کہہ کر اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ قدم آگے بڑھایا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ عمرو بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس کی نگاہیں پر اسرار نالی پر جمی رہیں، لیکن وہ تھی ہی کتنی دور۔ 5 قدم پر ابن ادنا اس کے پار تھا اور 7ویں قدم پر عمرو۔ 8واں قدم اٹھاتے ہی عمرو ابھی یہ طے نہ کر پایا تھا کہ دل کا خوف چھپانے کے لیے نالی کے بعد وہ کس چیز پر اپنی نگاہیں جمائے کہ اچانک سامنے سے محافظوں کے دستے میں اسے ہلچل سی محسوس ہوئی۔ وہ کانپ اٹھا۔ بجلی کسی تیزی سے اس کے دل میں خیال آیا کہ ابن ادنا مجھے دھوکہ دیا۔ تیروں اور نیزوں کی بچھاڑ شروع ہو چکی تھی۔ عیاری کی چادر اوڑھ کر مجھے اپنی جان بچانی چاہیے۔ اس نے فوراً زنبیل میں ہاتھ ڈال کر چادر ٹٹولی۔ اسی لمحے اس کی نگاہ سامنے کی طرف اٹھ گئی اور وہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ معاملہ بالکل مختلف تھا۔ کمانوں میں کھینچے ہوئے تیر ترکشوں میں واپس رکھ چکے تھے، تنے ہوئے تیر نیزے جھک چکے تھے۔ حملے کے لیے آمادہ نظر آنے والے محافظ سپاہی دوست دکھائی دے رہے تھے۔ ان کا جوتھا راستہ روک کے کھڑا تھا، بیچ سے ہٹ کر دائیں بائیں کھسک گیا اور ابن ادنا، ارے یہ کیا؟ ابن ادنا کہاں غائب ہو گیا؟ جس جگہ میرے آگے آگے چل رہا تھا کون اور اچانک پھر آگے نکلا؟ عمرو نے اپنے آگے چلنے والے شخص پر نگاہ جماتے ہوئے سوچا۔ آگے چلنے والا شخص کسی طرح بھی ابن ادنا نہیں لگ رہا تھا، مگر پتلی سی نالی کے علاوہ ان کے راستے میں اور کوئی اوٹ نہ تھی نہ دڑاڑ جس میں ابن ادنا چھپ جاتا، وہاں سے دوسرا شخص نکل آیا ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ عمرو ابن ادنا کے مجسمہ چلتا ہوا نگاہیں نیچی کی، مگر اپنے قدم اٹھاتا ہوا اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ابن ادنا نے سفید رنگ کا معمہ لمبا کرتا اور سفید باندھے ہوئے تھے اور پاؤں میں لکڑی کی کھڑاؤں تھی، لیکن یہ شخص کامدار مخملی جوتے، ریشمی گھیردار شلوار، ریشمی حبہ اور اونچی سی ٹوپی پہنے تھا۔ ابن ادنا پتلا تھا، مگر یہ شخص پیچھے سے موٹا دیو نظر آ رہا تھا۔ عمرو کی چال دھیمی پڑ گئی۔ آگے چلنے والے شخص کو اس کا احساس ہوا تو اس جگہ مڑ کر اس نے عمرو کو رفتار بڑھانے کا اشارہ کیا۔ عمرو نے دیکھا کہ ابن ادنا کے سوکھے پتلے مگر نورانی داڑھی والے شخص کی بجائے ایک گول بھرا ہوا موٹی ناک اور خطرناک آنکھوں والا شخص اس سے مخاطب ہے۔ داڑھی اس پر بھی تھی مگر نورانی کی بجائے ڈرونی۔ عمرو لپکتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ٹھہرو، تم کون ہو؟ ابن ادنا کہاں غائب ہو گیا؟ ابن ادنا سے تمہیں کیا کام؟ میرے ساتھ چلتے رہو، یہاں جانا ہے پہنچا دوں گا، اس شخص نے جواب دیا۔ عمرو کو غصہ آیا۔ اس نے کہا، دیکھو جی، میں تمہارا قیدی نہیں، مہمان ہوں، تمیز سے بات کرو۔ میرے سوالوں کا جواب نہ دینا تو ایک قدم آگے نہ جاؤں گا۔ کوئی ایرا گہرا نہیں کہ تم سے دھونس کھا جاؤں۔ میرا نام عمرو ہے، تمہارے جیسے 360 بتوں کی دم میں کٹا کٹ باندھ چکا ہوں، سمجھ گئے؟ ارے واہ عمرو بھائی، وہ شخص ہنس کر بولا، تم تو مذاق میں برا مان گئے، حد کر دی، اتنے بڑے عیار ہو کر بھی مجھے پہچان نہ سکے۔ عمرو نے غور کیا تو اس کی آواز بالکل ابن ادنا جیسی معلوم ہوتی تھی۔ ارے تو کیا تم ابن ادنا ہو؟ ہاں، خداوند لقا کی قسم، مگر یہ دیکھتے ہی دیکھتے تمہاری شکل اور حلیہ کیسے تبدیل ہو گیا؟ عمرو نے سوال کیا۔ یہ سب اس تجسمی نالی کا کرشمہ ہے جسے پھاٹک کے سامنے ہم دونوں نے پار کیا، ابن ادنا نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ عمرو نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ پہلے میں ایک نورانی بزرگ کے نقلی بیس میں تھا، اب اصلی روپ میں ہوں۔ تلسمی نالی کا کرشمہ ہے کہ جو شخص بھی اسے پار کرتا ہے اس کا سارا روپ اتر جاتا ہے۔ اس طرح خداوند کا کوئی دشمن خواہ کسی بھی بحروپ میں محل کے اندر داخل ہونا چاہے، پہرے داروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جن لوگوں کو محل میں داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے، پہرے دار انہیں اصلی روپ میں پہچانتے ہیں۔ ان کے سوا اور کوئی اندر آنے کی کوشش کرے تو فوراً اسے تیروں اور نیزوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ طلسم کے اندرونی انتظامات دیکھ کر عمرو اشش کر اٹھا۔ اس کا دل گواہی دینے لگا، بلا شبہ یہ طلسم فتح نہیں ہو سکتا۔ امیر حمزہ کے لیے یہ لوہے کا نہیں، فولاد کا چنا ثابت ہوگا۔ اور عمرو کا یہ خیال غلط بھی نہ تھا۔ اول تو امیر حمزہ کو ان کی باتیں معلوم نہ تھیں کہ حضرت علی کی تلوار کے بغیر ان کے طلسم کی جانب رخ کرنا مصیبت کو گلے ڈالنا ہوگا۔
دوسرے اگر وہ اس بات سے باخبر ہو جاتے تو بھی قدم قدم انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ مثال کے طور پر اہم مرحلہ طلسم کی فصیل تک پہنچنے کا ہے، اسی لیے انہیں زہریلے کیڑے مکوڑوں سے بڑے ہوئے میدان کو پار کرنا ہوتا، گرد ہواؤں کی وادی سے گزرنا پڑتا اور آخر میں آگ اور پتھروں کی برسات والے خطے کو عبور کرنا ہوتا۔ دوسرا اہم مرحلہ ان کے لیے فصیل کے اندر داخل ہونے کا تھا، اور یہ بات معلوم ہو چکی تھی، نہ وہ فصیل میں نقب لگا سکتے، نہ اسے چڑھ کر پار کر سکتے اور نہ اس کا دروازہ توڑ سکتے تھے۔ تیسرا خطرناک مرحلہ فصیل کے اندر پہنچنے کے بعد ابن ادنا کو ہلاک کرنے کا تھا، اور ابن ادنا کے پہلے خزانے کی عمارت میں جا چھپنے کی صورت میں ان کا طلسمی رکاوٹوں ہی میں الجھ کر رہ جانا یقینی تھا۔ چوتھا اور آخری مرحلہ لقا کے خوفناک باڈی گارڈ سے نپٹنے کا تھا۔ اول تو ابن ادنا کو ختم کیے بغیر امیر حمزہ ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے، دوسرا اگر وہ کسی طرح بھی اس میں کامیاب بھی ہو جاتے تو بھی یہ بات ناممکن تھی کہ وہ تنہا اس زبردست سورماؤں کو دم کے دم ختم کر دیتے یا راستے سے ہٹا کر لقا تک جا پہنچتے۔ ان میں سے کچھ کو امیر کا راستہ روکنے کے لیے چھوڑ کر اور باقی کو اپنے ساتھ لے کر آسانی سے فرار ہو سکتا تھا۔ بے شک عمرو طلسم کے سارے اہم راز معلوم کر چکا تھا، اپنی آنکھوں سے اندر کا سارا حال دے چکا تھا، ابن ادنا کو اپنا ناز بردار بنا چکا تھا، لقا کا بھروسہ حاصل کر چکا تھا، اور ان کی وجہ سے وہ امیر حمزہ کی بھرپور مدد کر سکتا تھا، مگر وہ امیر حمزہ سے ناراض تھا۔ لقا کی وفاداری اور خیر خواہی کا دم برتا رہا، طلسم کی دنیا میں رہ کر عیش و آرام کے دن گزارنے کی سوچ میں رہا تھا۔ محل کی چہل پہل دیکھ کر عمرو کو اندازہ ہو گیا کہ لقا اس وقت دربار میں بیٹھا ہے اور اس کے سارے امیر، وزیر، مشیر اور سپہ سالار کے سامنے حاضر ہوں گے۔ برآمدے میں پہنچنے کے بعد عمرو کے قدم سست پڑ گئے اور کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ ابن ادنا نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کے بازو کو پکڑ کر ساتھ چلنے لگا۔ عمرو اپنی فکر میں اتنا کھویا تھا کہ اس کو اس بات کا احساس ہی نہ ہوا۔ چند لمحے بعد اچانک اسے اپنا بازو کسی فولادی شکنجے میں جگڑا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ناگواری کے ساتھ اپنا بازو کو چھڑایا۔ ابن ادنا نے مٹھی ڈھیلی کر دی۔ اچھا تو یہ تم تھے؟ عمرو نے رک کر ابن ادنا کو گورتے ہوئے کہا۔ اصلی روپ میں آنے کے بعد شاید تمہاری طاقت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ کیوں، کیا درد ہو رہا ہے؟ ابن ادنا بولا۔ میں نے تو بہت آہستہ سے ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے عمرو کا بازو چھوڑ دیا۔ عمرو گرج کر بولا، خبردار، مجھ پر رعب جمانے کی کوشش نہ کرنا، تم جیسے شہزوروں سے نپٹنا مجھے آتا ہے۔ آخر کیا سمجھتے ہو؟ تم نے میرا بازو کیوں پکڑا تھا؟ کیا تم خداوند کو یہ دکھانا چاہتے ہو کہ مجھے پکڑ کر لائے ہو؟ بس میرا اور تمہارا معاہدہ ختم۔ اب نہ خداوند سے یہ کہوں گا کہ تمہارے سمجھانے بجانے سے یہاں آیا ہوں، نہ یہ کہوں گا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ دفع ہو جاؤ، مجھے جانا ہے تو اکیلا ہی چلا جاؤں گا۔ دربار کے قریب پہنچ کر عمرو نے یہ تڑی دی تو ابن ادنا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک دم کھگیا کر کہنے لگا، عمرو بھائی، خدا کی قسم آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے طاقت دکھانے کے لیے نہیں، آپ کے برابر چلنے کے لیے آپ کا بازو پکڑا تھا۔ آپ سوچ میں چلتے چلتے پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہ بات میرے ادب اور شان کے خلاف تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ بس اب آ گئے اپنی اوقات پر، عمرو نے کہا۔ چلو اس بار معاف کرتا ہوں، مگر دیکھو اپنا انعام کا آدھا حصہ دینے میں ذرا بھی آنی کانی کی تو سمجھ لینا قیامت تک نہیں بخشوں گا۔ بولو کیا کہتے ہو؟ خدا کی قسم عمرو بھائی، آپ کا مطالبہ بہت سخت ہے، ابن ادنا نے کہا، مگر میں پورا کروں گا، آپ کو ہرگز ناراض نہیں کروں گا۔ اطمینان رکھیے، ویسے اپنی مہربانی سے اگر آپ مجھے چوتھائی حصہ معاف کر دیں تو یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا۔ عمرو نے کہا، اب میں تم سے پورا 3/4 حصہ لوں گا، ایک رتی بھی کم نہ کروں گا۔ 100 دفعہ غرض پڑے تو مانو، ورنہ اپنا راستہ لو۔ میں جانوں اور خداوند تمہارا سارا پول کھول کر رکھ دوں گا۔ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ خداوند کی وفاداری کا بھی دعویٰ کرتے ہو اور اسے دھوکہ دینے پر بھی کمر بستہ رہتے ہو۔ لعنت ہو تمہاری اس جھوٹی بندگی پر۔ عمرو کو ہتھے سے اکڑتے ہوئے دیکھ کر ابن ادنا کو اس کی ماننی ہی پڑی۔ طلسم کے باہر ارادے پر سودا طے ہوا تھا، مگر اندر لالچ میں آ کر ایک چوتھائی سے اسے اور ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ اسے ڈر ہوا کہیں باقی چوتھائی بھی ہاتھ سے نہ جائے، چنانچہ یوں تو عمرو کو راضی کر کے اس نے آئندہ کے لیے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح ادب سے اس کے ساتھ چلنے لگا جیسے اس کا غلام ہو۔ چند لمحے بعد وہ دربار کے دروازے پر تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا، سارے دربار کی نگاہ
عمرو پر جم گئی۔ ابن ادنا کا چہرہ فخر سے تمتمانے لگا۔ عمرو کو لانے کا سہرا اسی کے سر پر تھا۔ وزیر، امیر، سپہ سالار سب آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ عمرو کو دیکھ کر انہیں یقین نہ آتا تھا کہ یہ دبلا پتلا اور سوکھی شکل والا آدمی ہی عمرو عیار ہے جس کے کارناموں کی ساری دنیا میں پکار ہے، جو امیر حمزہ کا بچپن سے خیر خواہ اور مددگار تھا اور جس کی آمد کا خداوند کو بے چینی سے انتظار تھا۔ مگر اس کے بعد جب ان کی نگاہیں ابن ادنا کے چہرے پر پڑیں تو اس کا فخر دیکھ کر ان کا دل کہہ اٹھتا، ممکن ہے کہ اس کے ساتھ نظر آنے والا یہ وہی اول جلون سا آدمی عمرو ہو۔ خداوند سے وہ اسی کو تو لانے کا وعدہ کر گیا تھا۔ بختیارک اور فرامرز عمرو کو پہلی ہی نظر میں پہچان گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل جائیں گے۔ خداوند لقا کا اقبال بلند ہو، امیر حمزہ کے فولادی حوصلے پگھل گئے، خوشی سے پھول گیا، اپنے 999 طلسمات کی بربادی کا غم بھول گیا۔ جیسے ہی عمرو نے اس کے قریب پہنچ کر سجدہ کیا، بقا نے اپنے کروڑوں کی مالیت کا ہیروں کا ہار گلے سے اتار کر اسے عنایت کیا۔ جڑاؤ بازو بند اور انگوٹھیاں ابن ادنا کو انعام میں ملی۔ فرامرز نے موتی اور بختیارک نے اشرفیاں عمرو پر نشاور کیں۔ اہل دربار مرحبا مرحبا پر اٹھے۔ عمرو نے ہیروں کا ہار زنبیل میں رکھا اور للچائی ہوئی نگاہوں سے فرج پر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نیچے ہر طرف اشرفیاں اور موتی بکھرے پڑے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ سب بھی وہ اپنی جولی میں رکھ لے۔ اسی لمحے اس کی نگاہ ابن ادنا کی کھلی ہوئی ہتھیلی پر جا پڑی اور بازو بند انگوٹھیوں کے بڑے بڑے ہیرے اس کی آنکھوں میں چاقو چوبند پیدا کرنے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ ابن ادنا ہیروں کو اپنی آنٹھنی میں رکھنے والا ہے۔ زمین پر بکھرے ہوئے چیزوں کا خیال چھوڑ کر اس نے ابن ادنا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابن ادنا کا خیال تھا کہ عمرو بازو بند انگوٹھیاں ہڑپ کرنے کی فکر میں ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر زبان سے کچھ کہتا، عمرو لقا سے کہنے لگا، عالم پناہ، جتنی حضور کی وفاداری اور خیر خواہی میں نے اس شخص سے پائی ہے، دنیا کے کسی غلام میں اپنے آقا کے لیے نہ ہوگی۔ اس میں شک نہیں کہ امیر حمزہ سے ناراض ہونے کے بعد میرے دل میں خود بخود حضور کی بندگی اختیار کرنے کا خیال پیدا ہو گیا تھا، مگر اس خیال پر عمل کرنے اور آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہونے کے لیے مجھے اس شخص نے آمادہ کیا تھا۔ ابن ادنا نے اپنی یہ تعریف سنی تو زمین کو بھول کر اس کا دماغ ساتویں آسمان کی سیر کرنے لگا۔ اہل دربار اسے رشک نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ لقا کے دل میں اس کی قدر بڑھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے رک کر عمرو پھر کہنے لگا، خداوند، بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ مجھے اپنے ساتھ یہاں لانے کے لیے اس نے جس طرح میری خوشامد کی تھی، اس سے مجھے شک گزرا تھا کہ اس کی یہ کوشش حضور کی خیر خواہی میں نہیں بلکہ اس انعام کے لالچ میں ہے جو اسے میری وجہ سے حضور کی جانب سے ملنے کی امید تھی، مگر اس نے آقائے ولی نعمت اپنی خیر خواہی سے تیرے اس غلام نے مجھے حیران کر دیا۔ جب میں نے اس پر اپنا شک ظاہر کیا تو حضور کی بندگی کی قسم کھا کر اس نے کہا، بے شک مجھے خداوند سے انعام ملے گا، مگر خداوند کی خوشنودی کے علاوہ میں اس کا کوئی لالچ نہیں رکھتا۔ جو کچھ بھی مجھے عطا ہوگا بڑے دربار میں سب کا سب تجھے پیش کر دوں گا۔ اتنا سنتے ہی اہل دربار ایک ساتھ مرحبا مرحبا آفرین آفرین پکارنے لگے۔ لقا کا چہرہ فخر سے چمکنے لگا۔ ابن ادنا بظاہر اپنی اس تعریف پر پھولا نہ سما رہا تھا، مگر اندر ہی اندر عمرو پر تاؤ کھا رہا تھا۔ آدھے کے بعد 3/4 سے ہاتھ دھو کر وہ مجبوراً چوتھائی مال پر قناعت کر رہا تھا، مگر اب عمرو سارے کا سارا ہضم کیے جا رہا تھا۔ بہرحال اب کچھ کہنا سننا اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ بات ختم کرتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر زنبیل سامنے کر دی۔ دل پر پتھر رکھ کر اس نے سارے زیورات اس کے اندر ڈال دیے۔ دربار میں ایک بار پھر مرحبا مرحبا آفرین آفرین کی صدائیں گونجنے لگیں۔ بختیارک عمرو کا یہ داؤ تاڑ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، خواجہ جی اطمینان رکھو، خدا سے لگا لوگے تو یہاں کی ہر ایک کو ایسا ہی پاؤ گے۔ بس جی، عمرو نے کہا، پھر میں بھی مر تو جاؤں گا مگر یہ آستانہ چھوڑ کر کہیں نہ جاؤں گا۔ میاں عمرو، شاہ فرامرز نے اپنے جڑاؤ گلاب باندھ اتار کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تمہارا آنا مبارک ہو، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عمرو نے لپک کر کلائی بند سنبھالے اور انہیں زنبیل میں ڈالتے ہوئے بولا، خداوند کی عنایت آپ پر قائم رہے۔ لقا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اے عمرو، ہم تم سے بہت خوش ہیں، ہم اسی وقت تجھے اپنے خاص بندوں میں شامل کرتے ہیں، طلسم کی ہر نعمت اور ہر راحت پر تیرا حق ٹھہراتے ہیں۔ باڈی گارڈ کے باغ کی جو عمارت بھی تو پسند کرے وہ تیری ہوگی، جتنی کنیزیں، خادم اور محافظ تو چاہے گا تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی تیری ہر طلب پوری کی جائے گی اور دربار عام یا دربار خاص میں آنے کی کسی بھی وقت تجھے کوئی روک ٹوک نہ کی جائے گی۔
آہ خداوند، عمرو نے کہا، میں ہرگز اتنی عنایتوں کا مستحق نہ تھا۔ اس ذرہ نوازی اور قدردانی کا شکر ادا کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ بس آج سے میرا جینا اور مرنا صرف حضور کے لیے ہوگا۔ جب تک حضور کے گستاخ اور نافرمان بندوں کو ہزار شکل سے دفع نہ کر دوں گا، عیش و آرام حرام سمجھوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ سانس لینے کے لیے چند لمحے ٹھہرا، پھر بڑے فخر سے بولا، اگر حضور قبول فرمائے تو شکرانے کے طور پر ایک اہم تحفہ پیش کروں۔ کسی کا تحفہ خواہ کتنا ہی اعلیٰ اور قیمتی کیوں نہ ہو، مگر جب وہ کسی کو پیش کیا جاتا ہے تو دینے والا انکساری سے کام لیتے ہوئے اسے حقیر یا معمولی تحفہ کہا کرتا ہے۔ جب عمرو نے اپنے تحفے کو اپنے ہی منہ سے اہم کہا تو لقا سے لے کر عام درباری تک سب چونک پڑے اور حیرت کے ساتھ اسے گھورنے لگے، کیونکہ ایک دو بلف کی معمولی سی زنبیل کے علاوہ اس کے پاس کوئی سامان دکھائی نہ دیتا تھا۔ عمرو نے بڑے فخر سے اہل دربار پر نگاہ دوڑائی، اطمینان کے ساتھ زنبیل کو کندھے سے اتار کر فرش پر رکھ دیا اور پھر زنبیل کے منہ کے سامنے بیٹھ کر اس کے اندر ایک ہاتھ ڈالا۔ چند لمحے وہ کسی چیز کو اندر ہی اندر ٹٹولتا رہا، پھر اسے احتیاط کے ساتھ باہر نکالنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زنبیل میں سے ایک فولادی ہود باہر نکلتا دکھائی دیا۔ فولادی ہود کے نیچے چوڑے کلے اور مضبوط جبڑے کا ایک بہت ہی روبدار چہرہ بھی زنبیل کے منہ سے باہر نکل آیا اور اس کے نیچے ایک موٹی گردن بھی دکھائی دے رہی تھی۔ ارے یہ کیا؟ فرامرز نے حیرت سے کہا، خواجہ یہ تم کس کا سر کاٹ لائے ہو؟ یہ تو کسی زندہ انسان کا سر ہے۔ لقا نے سر پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے بے ہوش یا گہری نیند میں ہے۔ میرا خیال ہے بختیارک بولا، اس سر کے نیچے دڑ بھی ہوگا اور ٹانگیں بھی۔ عالم پناہ، عمرو نے لقا سے کہا، 4 شاہ زور سپاہیوں کو میری مدد کے لیے حکم فرمائیے۔ لقا نے اشارہ کیا اور 4 رانڈیل سپاہی عمرو کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ عمرو زنبیل کے دہانے کی دوسری جانب بیٹھ گیا اور اسے دائیں بائیں سے پکڑ کر سپاہیوں سے بولا، اس سر کو احتیاط سے باہر کھینچو۔ سپاہیوں نے گردن کے نیچے ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ سر کو باہر گھسیٹا۔ دیکھتے دیکھتے ایک چوڑا چکلا، مضبوط سینہ، کشادہ شانے اور بھرے ہوئے فولادی بازو زنبیل سے باہر نکل آئے اور اب عمرو نے 2 اور سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ چاروں نے مل کر تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد فولادی زرہ پہنے ہوئے ایک سورما کو زنبیل سے باہر نکالا اور سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ اس سورما کے ہاتھ پیر ریشمی ڈوری سے بندھے ہوئے تھے۔ بے ہوشی کی وجہ سے آنکھیں بھی بند تھیں، مگر چہرے پر ایسا روب تھا کہ درباریوں میں سے بہتوں نے اس کی طرف بھرپور نگاہ ڈالنے کا حوصلہ نہ ہوتا تھا۔ پورے دربار میں اس کی ٹکر کے بس چند ہی سردار نظر آتے تھے۔ دربار کا ہر شخص یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا یہ کون ہے۔ بہت سے لوگ اسے امیر حمزہ سمجھنے لگے، حتیٰ کہ لقا کے وزیر تک کو یہ غلط فہمی ہو گئی۔ اس نے عمرو سے سوال کیا، کیا امیر حمزہ یہی ہے؟ عالی جا، یہ امیر حمزہ کے لشکر کا ایک بہت بڑا سردار شہنشاہ لندور ہے۔ شاہزوری اور بہادری میں امیر حمزہ کے تمام سرداروں میں افضل ہے۔ امیر حمزہ کے علاوہ وہ دنیا کا کوئی پہلوان جادو کی طاقت کے بغیر اسے زیر نہیں کر سکتا۔ یہی میرا تحفہ ہے، میں اسے حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کیا یہ خداوند کی بندگی قبول کرے گا؟ بختیارک نے سوال کیا۔ سارا دربار اس سوال کا جواب سننے کے لیے بےتاب تھا۔ نہیں، یہ امیر حمزہ کی وفاداری کبھی ترک نہیں کر سکتا، عمرو نے کہا، البتہ اس کے نہ ہونے سے امیر حمزہ کی طاقت کو بہت دھکا لگے گا۔ تو کیا؟ لقا نے اپنی نگاہیں عمرو کے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا، تم یہ پسند کرو گے کہ اسے جلد سے جلد قتل کر دیا جائے؟ اگر حضور اس بات کو بہتر اور مناسب خیال کریں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اب حضور کو اختیار ہے کہ جیسا وہ چاہیں کریں۔ لقا کچھ دیر عمرو کے چہرے کا غور سے جائزہ لیتا رہا، پھر اس کی نگاہوں کا کڑا پن ختم ہو گیا اور اس فکر مندی سے جھلکنے لگی۔ سارے درباریوں نے خاموش ہو کر ادب سے سر جھکا لیے۔ فرامرز اور بختیارک سرگوشیاں کرنے لگے۔ چند لمحوں بعد بختیارک اپنی جگہ سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا لقا کے وزیر کے پاس آیا، اس کے کان میں کوئی بات کہی اور واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ وزیر نے بڑھ کر لقا سے کان لگایا۔ کچھ دیر بعد لقا غور کرتا رہا، پھر عمرو سے مخاطب ہوا، تم جانتے ہو کہ امیر حمزہ ہمارے 999 طلسم تباہ کر چکا ہے۔ تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس آخری طلسم کو دنیا کی کوئی طاقت فتح نہیں کر سکتی۔ مجھے اس کی مضبوطی پر پورا اعتماد ہے، مگر خواب میں نہ جانے کیا قوتیں امیر حمزہ کو دے چکا ہوں۔ یہ میرے بہت سے خیر خواہوں کو کھٹکتی ہیں۔ تم بچپن سے امیر حمزہ کے ساتھ رہ رہے ہو، اس کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اور لندور کے نہ ہونے سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ طلسم فتح کرنے کا خیال چھوڑ کر سیدھا وطن کی راہ لے گا؟ خداوند ولی نعمت، عمرو نے کہا، ہمارے غائب ہونے سے امیر حمزہ کے حوصلے
بلا شبہ پہلے جیسے نہ رہیں گے، مگر اتنے پست نہ ہوں گے کہ وہ فوراً یہاں سے ڈیرے اٹھا کر چل دے۔ میں سمجھتا ہوں وہ ضرور ادھر آئے گا اور تلسم فتح کرنے کی کوشش کرے گا، مگر مجھے اس پر کوئی پرواہ نہیں۔ خداوند کی عنایت سے میں اس کی ہر کوشش ناکام بنا دوں گا اور اسے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دوں گا۔ فرامرز بختیارک اور لقا کے وزیر کی آنکھوں میں امرو کی یہ بات سن کر امید چمک آئی، لیکن لقا نے بددستور سنجیدہ رہتے ہوئے کہا، امرو، میں تم پر پورا اعتماد کرتا ہوں، تم میرے لیے غیر نہیں۔ کیا تم بتاؤ گے کہ تم نے امیر حمزہ سے نپٹنے کے لیے کوئی خاص ترکیب سوچ رکھی ہے؟ جی ہاں بندہ پرور، امرو نے کہا، امیر حمزہ کے تلسم پر فتح یاب ہونے کی صورت میں خود ہی میری سلامتی کو بھی خطرہ ہوگا۔ میں اس کی فکر سے غافل کیسے ہو سکتا ہوں؟ حضور کی بندگی اختیار کرنے کا فیصلہ کرتے ہی میرا دماغ کام کرنے لگا تھا۔ چنانچہ دربار حال میں داخل ہونے سے چند لمحے پہلے میں نے ایک اعلیٰ اور کاریگر تجویز سوچ چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تجویز کامیاب ہوگی تو امیر حمزہ اپنے لشکر سمیت ہمارے ہاتھوں تباہ ہوگا، پھر تلسم فتح کرنے کی حسرت کے لیے ہر حالت میں وطن کوچ کر جائے گا۔ فرامرز بختیارک کے چہرے چمک اٹھے، مگر قبل اس سے وہ کچھ بولتے لقا نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ امرو، لقا نے جوش میں آ کر کہا، اگر تمہاری تجویز ایسی ہوئی تو تم اپنے سے زیادہ مجھے کسی اور پر مہربان نہ پاؤ گے۔ میرے بعد دنیا کی ساری نعمتیں اور راحتیں تمہارے لیے ہوں گی۔ میرے سارے وفادار بندے تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، اور اشارہ دو گے تو آسمان کے تارے بھی تمہارے لیے توڑ لائیں گے۔ اپنی تجویز پیش کرو، ماں بدولت سننے کے لیے بے چین ہے۔ امرو نے دو زانو ہو کر لقا کی بقا کو بوسہ دیا اور پھر کھڑے ہو کر ادب سے کہنے لگا، عالم پناہ، میں جو کچھ عرض کروں گا فرض سمجھ کر کروں گا، اس کے علاوہ دل میں کسی لالچ کو جگہ نہ دوں گا۔ میری تجویز یہ ہے کہ جس طرح لندور کو گرفتار کر کے لایا ہوں، اسی طرح امیر حمزہ کے دوسرے نامور سرداروں اور بیٹوں پوتوں کو بھی یہاں لا کر قید کر دوں گا۔ پھر جب امیر حمزہ تلسم فتح کرنے کی غرض سے ادھر کا رخ کرے تو اس سے معاہدہ کیا جائے۔ ہماری شرط یہ ہوگی، اگر وہ خاموشی سے وطن واپس چلا جائے تو اس کے گرفتار شدہ سرداروں اور شہزادوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے گی، وہ سب ہمارے قبضے میں رہیں گے، اور ہر سال 6 مہینے ہم ان کو ایک ایک دو دو کر رہا کرتے رہیں گے۔ یہ بات نہ مانی گئی تو ایک ساتھ ہم سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ امیر حمزہ اتنے چہیتے سرداروں اور بیٹوں پوتوں کا قتل ہونا گوارا نہ کریں گے۔ اس طرح نہ صرف وہ اس وقت ہمارے سروں سے ٹل جائے گا بلکہ برسوں ادھر کا رخ نہ کرے گا، اور اگر کہیں خوش قسمتی سے خود امیر حمزہ میرے ہتھے چڑھ گیا تو پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قصہ پاک ہو جائے گا۔ رہ گیا اس کا لشکر تو حضور کے باڈی گارڈ ہی اسے تہس نہس کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ بہت ہی معقول تجویز ہے، بختیارک نے ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ شاہ فراموش خوشی سے پہلو بدلتے ہوئے بول اٹھا، میں بھی تائید کرتا ہوں۔ لقا کا وزیر کیا اٹھا، بہت ہی شاندار، لقا بولا، اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اسی طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی۔ مگر امرو، لندور کو تم اتفاقیہ طور پر پکڑ لائے ہو، کیا دوسروں کو بھی اتنی آسانی سے گرفتار کر سکو گے؟ حضور اس کی بالکل فکر نہ کرے، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، منشا کے مطابق اتفاقات پیدا کرنا اور مشکل کو آسان بنانا ہی اس چیز کا نام ہے۔ ساری زندگی یہی کرتا آیا ہوں۔ البتہ اس رعایت کے درخواست ضرور کروں گا کہ تلسم سے باہر جانے اور اندر واپس آنے میں کبھی کوئی رکاوٹ میری راہ میں حائل نہ ہو۔ یہ رعایت مل گئی تو ہر موقع سے فائدہ اٹھانا میرے لیے ممکن ہوگا۔ یہ رائے تمہارا حق ہے، لقا نے کہا، میں اسی وقت اس سے تمہیں سرفراز کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر لقا نے اپنے گلو بند کے اندر سے ٹٹول کر ایک ہار نکالا اور امرو کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو، یہ گلے میں ڈال لو، لیکن اس کی جان سے زیادہ حفاظت کرنا۔ اسے پہننے کے بعد پیلے خزانے کے علاوہ اندر باہر کی کوئی بھی طلسمی رکاوٹ تمہارا راستہ نہ روکے گی۔ امرو نے آگے بڑھ کر لقا کے ہاتھ سے ہار لے لیا۔ لقا نے محافظوں کے سپہ سالار کو حکم دیا، لندور کو اپنی حفاظت میں رکھو اور امرو کے لیے فوراً باغ میں ایک بہترین مکان کا بندوبست کرو۔ امرو صاحب بھوک کے ویسے ہی کچے تھے۔ تام خانے کے قریب پہنچنے پر کھانوں کی مہک جو انہیں محسوس ہوئی اور بےتاب ہو گئے، اور دروازہ زیادہ دور نہ تھا مگر یہ چند قدموں کا فاصلہ بھی انہیں طویل محسوس ہو رہا تھا۔ آگے چلنے والے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے۔ امرو کے جی میں آئے کہ سب کو دھکیل کر دھکا دے کر آگے نکل جاؤں، مگر ہمت نہ ہوئی۔ لاچار اپنے آگے چلنے والوں کو دل ہی دل میں کوسنے لگا۔ تام خانے کے اندر پہنچنے پر تو بیچارہ کچھ دیر کے لیے اپنے اوساں ہی کھو بیٹھا۔ دربار کا سنگار بھی اپنی جگہ خوب تھا، مگر اس کی کمرے کی تو سج دج ہی نرالی تھی۔ چھت کے رنگا رنگ نقش و نگار ایسے پیارے اور اتنے دلکش تھے کہ
دیکھتے جی بھر جائے۔ لٹکے ہوئے ایسے ایسے بلور، جاٹ فانوس اور رنگ برنگے کمکموں پر نگاہ پڑی تو ہٹنے کا نام نہ لیں۔ فرش کا قلین اتنا نرم اور خوش رنگ کہ پیر رکھنے کی بجائے پڑے رہنے کو دل مچلے۔ سنہری دیواروں اور ستونوں پر بنے ہوئے نقاشی کے کام کی کیا بات تھی! کہیں عقیق جڑے ہوئے تھے، کہیں مرجان، کسی نقش کو ہیرے جگمگا رہے تھے، کسی پر زمرد کی بہار تھی، کہیں لال پھن پیدا کر رہے تھے، کہیں چپ شراک کوندے مار رہا تھا۔ مگر عمرو حیران تھا، کیا دیکھے کیا نہ دیکھے۔ بارے کھانے کی خوشبو نے جب پے در پے اس کی بھوک کو ڈنگ مارے تو وہ کمرے کے درمیانی حصے کی طرف متوجہ ہوا۔ وہاں سونے کی ایک لمبی چوڑی میز کے گرد چاندی کے جڑاؤ کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ سرے کی کرسی کا پشتہ دوسری کرسیوں سے زیادہ اونچا تھا، اس پر لقا بیٹھ چکا تھا۔ آگے کی طرف دائیں بائیں کی کرسیوں پر وزیر فرامرز شاہ برجمان تھے اور اس کے بعد ایک کرسی پر ابن ادنا جم چکا تھا۔ ارد گرد سفید براق لباس میں پریزاد ادب کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ رنگ دیکھ کر عمرو چونکا اور جا کر ابن ادنا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب جو اس نے میز کے اوپر ایک سرے سے دوسرے سرے تک نظر دوڑائی تو پریشان ہو گیا۔ میز پر رکھے ہوئے کھانے پینے کے سارے چھوٹے بڑے برتن سونے چاندی کے تھے اور باپ نکلتے ہوئے قسم قسم کے کھانے رنگ برنگ خوشبو کے دار بھرا ہوا تھا۔ آخر لقا نے کھانا شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ عمرو نے اپنا کمر بند ڈھیلا کیا، آستینیں چڑھائیں اور پلیٹوں پر ٹوٹ پڑا۔ ارادہ تو اس کا یہی تھا کہ میز پر موجود ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا ضرور کھائے گا، کسی پلیٹ کو چکھے بغیر نہ چھوڑے گا۔ مگر مصیبت یہ ہوئی کہ جس کا کھانے کو ہاتھ لگتا بس کھاتا چلا جاتا، ایک چیز کو کھاتے ہوئے دوسری کو حسرت سے تکتا رہتا۔ اس نے کمرے میں موجود ہر شخص سے کئی گنا زیادہ تیز دستی دکھائی، مگر پھر بھی آدمی تھا، کتنا کھاتا۔ آخر دوسروں کے ہاتھ سمٹتے سمٹتے خود اس کی اوجری پھول گئی۔ لاچار سب کے سب وہ بھی اٹھے۔ کھانے کے بعد سب لوگ تام خانے کی بغلی برآمدے میں جا بیٹھے۔ یہاں کچھ دیر تک لقا حقہ نوشی کرتا رہا، اپنے وزیر شاہ فرامرز اور بختیارک سے سرگوشی بھی کرتا رہا۔ آخر اس نے محفل برخواست کرتے ہوئے عمرو سے کہا، سپہ سالار نے تمہاری رہائش کا انتظام کر دیا ہے، جا کر آرام کرو۔ جس چیز کی کمی محسوس ہو اسے حکم کرنا، فوراً مہیا کرے گا۔ بندہ پروری کا شکریہ، عمرو نے ادب سے کہا، مگر میں اس وقت آرام نہیں کرنا چاہتا۔ کیا مطلب؟ لقا نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ خداوند، عمرو نے کہا کہ اپنی تجویز پر عمل کرنے کے لیے میں اسی وقت یہاں سے روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ اتنی جلدی کی کیا ضرورت؟ لقا نے کہا، کچھ دن آرام کر لو، پرسوں کے تھکے ماندے ہو، تازہ دم ہو کر کام شروع کرنا۔ بندہ پرور، عمرو نے کہا، اب آرام تو امیر حمزہ کے اندیشے سے مکمل نجات حاصل کرنے کے بعد ہی ہوگا۔ فی الحال ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اجازت دیجیے اور ابن ادنا کو بھی میرے ساتھ جانے کی ہدایت فرمائیں۔ کیا تم امیر حمزہ کے لشکر میں جاؤ گے؟ لقا نے سوال کیا۔ اس وقت تو صرف جنگل والے چھپر تک جانے کا ارادہ ہے، لیکن اپنا کام کرنے کے لیے اگر امیر حمزہ کے لشکر میں بھی جانا پڑا تو قدم پیچھے نہ ہٹاؤں گا۔ اچھی بات ہے، جاؤ، لقا نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن ہوشیاری سے کام لینا، غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو خطرے میں مت ڈالنا۔ آئندہ اگر کسی کو گرفتار کر کے لاؤ تو اسے میرے پاس لانے کی ضرورت نہیں، محافظوں کی سپہ سالار کے حوالے کر دینا، وہ اسے مناسب وقت پر میرے سامنے پیش کر دیں گے۔ ویسے تمہارا جب جی چاہے دربار میں آ جایا کرو، اور ہاں بے شک ابن ادنا کو اپنے ساتھ لے جاؤ جب تک حیدر کرار کی تلوار کا ظہور نہیں ہوتا۔ فصیل کے باہر وہ تمہارا بہترین مددگار ثابت ہوگا، میرا کرم تمہارے ساتھ شامل رہے گا۔ عمرو اور ابن ادنا نے دو زانو ہو کر لقا کی بقا کو بوسہ دیا اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ محل کی چار دیواری کے پھاٹک پر ان کے شیر موجود تھے۔ طلسمی نالی پار کر کے ابن ادنا نے اپنے آپ کو پھر پہلے کی طرح نورانی درویش بنایا۔ اس کے بعد دونوں خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے شیروں پر سوار ہو کر چل دیے۔ اب کی بار آگے آگے عمرو تھا۔ اس مرتبہ پہرے پر موجود سپاہی بھی اسے سلامی دے رہے تھے۔ عمرو سمجھ گیا تھا کہ اس کا سبب لگا کا بخشا ہوا طلسمی ہار ہے، پھر بھی وہ فصیل کے پھاٹک زور میدان کی رکاوٹوں پر اس کا اثر دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ اسی وجہ سے وہ ابن ادنا سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ محافظوں کے باغ کی چار دیواری سے نکل کر اس نے اپنے شیر کی رفتار اور بڑھا دی۔ غالباً یہ بھی ہار کا ہی اثر تھا، شیر اشارہ پاتے ہی ہوا ہو گیا۔ طلسمی سواروں کے ہجوم سے آگے نکل کر عمرو نے پلٹ کر دیکھا، ابن ادنا کافی پیچھے رہ گیا تھا۔ اسی موقع پر رومان، پرازمان، تورمان اور اجرمان چاروں جادوگروں نے گھوڑوں پر کھڑے ہو کر اپنی اپنی جگہ سے عمرو کو سلامی پیش کی۔ ہاتھ کے اشارے سے نے جواب دے کر وہ فصیل کے پھاٹک کی طرف متوجہ ہوا۔ پھاٹک پر نگاہ جماتے ہی اس کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ طلسمی ہار کے اثر سے اس میں راستہ پیدا ہو چکا تھا۔ اس کے خیال میں سب سے اہم اور مشکل مرحلہ یہی تھا
اسی وجہ سے اسے شک تھا کہ شاید ہار یہاں آسانی سے اور ابن ادنا کی مدد سے کام نہ آ سکے، مگر اس کامیاب تجربے نے اس کا سارا وہم دور کر دیا۔ عمرو نے ایک بار پھر پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ابن ادنا طلسمی سواروں کے درمیان تک پہنچ چکا۔ چاروں جادوگر اسے سلامی پیش کر رہے تھے۔ اچانک اسی لمحے عمرو کے دل میں پھر ایک وہم پیدا ہوا، کہیں یہ کھلا راستہ دھوکہ نہ ہو۔ دوسرے ہی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ ابن ادنا کے قریب آنے سے پہلے ہی مجھے اسے آزما لینا چاہیے۔ اس نے اپنے شیر کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ شیر نے چھلانگ لگائی۔ پلک جھپکنے میں عمرو نے خود کو بلند ہوتا اور پھر نیچے ہوتا محسوس کیا۔ نیچے ہوتے ہی اس نے پھاٹک پر نگاہ جمائی، مگر اس میں کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ لیکن اس بات پر گھبرانے یا پریشان ہونے کی بجائے عمرو مسکرا رہا تھا، اس لیے کہ اب وہ فصیل کے اندر نہ تھا۔ شیر چھلانگ لگا کر باہر آ چکا تھا اور اس پر بددستور سوار تھا۔ شیر کو روک کر وہ ابن ادنا کا انتظار کرنے لگا۔ اس کو آزمانے کے بعد اس سے زیادہ آگے نکل جانا غیر ضروری سمجھ رہا تھا۔ اس نے زیادہ انتظار کرنا پڑتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پھاٹک پھر کشادہ ہوا، راستہ ظاہر ہوا اور ابن ادنا اس میں سے باہر آیا۔ پھاٹک پھر پہلے جیسا ٹھوس اور ہموار دکھائی دینے لگا۔ فصیل کے اوپر سے شامو، نوسخ، نوماگ بس دستور میدان میں تیر، آگ اور پتھر برسا رہے تھے۔ دونوں میدان میں سے ہو کر ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اس بار ابن ادنا کو راستہ بنانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ طلسمی ہار کی وجہ سے ان کے لیے میدان میں خود بخود ایک گزرگاہ بن گئی۔ اگلے میدانوں میں ارکیش، شورکاش، نوشیرل اور امراش بھی اپنی اپنی جگہ مستعدی کام کر رہے تھے، مگر زہریلے غبار، دھوئیں، سانپوں، بچھوؤں، چونٹیوں، بھونگوں اور مچھروں سے محفوظ رہتے ہوئے وہ ان میدانوں کو بھی پار کر گئے۔ تیسرا پہر ختم ہوتے ہی دونوں اپنی منزل جانی چھپر والے چبوترے تک جا پہنچے۔ اب امیر حمزہ کا حال سنیے۔ لندور کو عمرو کی تلاش میں بھیجنے کے بعد وہ دربار سے اٹھ کر اپنے خاص خیمے میں آ گئے۔ انہیں یقین تھا کہ لندور عمرو کو جلد پا لے گا، دونوں واپس آنے میں دیر نہ لگائیں گے۔ چوبداروں کو تاکید کی، جیسے ہی وہ لشکرگاہ کے قریب پہنچے انہیں سیدھا میرے خیمے میں پہنچنے کی ہدایت کی جائے۔ لندور دن نکلے ہی روانہ ہو گیا تھا۔ امیر حمزہ کا خیال تھا کہ عمرو کو لے کر ہی وہ 2 گھنٹے کے اندر واپس آ جائے گا، مگر جب اتنا وقت گزر چکا تو وہ بے چین ہوئے۔ کھانا کھانے کے وقت تک ان کی یہ بے چینی انتہا کو پہنچ گئی۔ دسترخوان بچھوایا جا چکا تھا۔ تمام عزیز دوست اور سردار خدمت میں حاضر تھے، مگر نہ وہ کسی سے بات کرتے تھے نہ کھانے کے لیے اٹھتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، کھانا ٹھنڈا ہوتا رہا، بھوک بڑھتی رہی، پر کسی کو امیر سے کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ آخر سبھیوں نے اسد غازی کو آنکھوں میں اشارہ کیا۔ وہ امیر حمزہ کے چہیتے نواسے تھے، بچپن سے ان کے منہ چڑھے تھے۔ دونوں کی شاہ پا کے وہ امیر حمزہ کے پاس آئے اور ٹھن کر کہنے لگے، نانا جان، بھوک سے آنتیں کلہو اللہ پڑھ رہی ہیں، اٹھیے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کیا عمرو آ گیا؟ امیر حمزہ نے سر اٹھاتے ہوئے کہا اور ادھر ادھر دیکھ کر بولے، لندور کہاں ہے؟ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا نانا جان۔ اسد غازی بولے، شاید کچھ دیر میں آ جائیں، چلیے جب تک ہم کھانا کھاتے ہیں۔ مجھے بھوک نہیں، امیر حمزہ نے کہا، تم لوگ جا کر کھا لو، آپ کے بغیر کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ اسد غازی ضد کرتے ہوئے بولا، اٹھیے، آخر اتنا افسوس کرنے کی کیا ضرورت؟ خواجہ جی کوئی پہلی دفعہ تھوڑی روٹھے ہیں، شام تک لندور انہیں منا ہی لائیں گے، چلیے۔ بیٹا، مجھے بہت دکھ ہوا، اس بار میں نے عمرو کے ساتھ واقعی زیادتی کی۔ امیر حمزہ بولے، مجھے اندیشہ ہے کہیں ضد اور غصے میں وہ ابن ادنا کے پھندے میں نہ جا پھنسا ہو۔ لندور بھی ابھی تک نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آتا وہ کیوں رک گیا۔ یا امیر، آپ فکر نہ کریں، منجھیل اصفہانی نے آگے بڑھ کر ادب سے کہا۔ عمرو نے لندور کو روک لیا ہوگا، بہرحال اگر کچھ دیر اور وہ نہ آئے تو کھانا کھا کر خادم فوراً ان کی تلاش میں روانہ ہو جائے گا۔ اطمینان رکھیے، محلیل جنگ عراقی نے کہا، ہر حالت میں مغرب کے وقت تک ہم انہیں خدمت میں حاضر کر دیں گے۔ چاروں ناچار امیر حمزہ کو کھانے کے خیمے میں جانا پڑا۔ جی تو ان کا بالکل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی دسترخوان پر بیٹھ کر دوسروں کی خاطر منہ چراتے رہے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد جب آرام گاہ میں جانے لگے تو محلیل جنگ عراقی اور منجھیل اصفہانی کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، میں انتظار کروں گا، جیسے ہی عمرو آئے مجھے اطلاع دینا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ دونوں نامور سردار عمرو کو ڈھونڈ کر واپس لانے کی کوشش کریں۔ وہ دونوں سر جھکا کر اور سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک ساتھ بولے، بہت بہتر، ہم اسی وقت روانہ ہوتے ہیں، خدا تمہیں جلد کامیاب لوٹائے۔ لشکرگاہ سے نکل کر سیدھے شمال کا رخ کرنا، خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر امیر حمزہ نے آرام گاہ کی طرف قدم بڑھایا۔ ان کے جانے کے بعد یہ دونوں سردار بھی ایک ساتھ خیمے سے باہر نکل گئے۔
تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھوڑوں پر شمال کی سمت اڑے چلے جا رہے تھے۔ لندور کے ہاتھی کے پیروں کے نشانات ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ خاصی دیر چلتے رہنے کے بعد ایک چڑھائی پر پہنچ کر دونوں ٹھٹک گئے۔ راستے کے نشیب میں کوئی 2 گز کے فاصلے پر درختوں کے ایک جھنڈ میں انہیں کچھ گڑبڑ سی دکھائی دی۔ شاخیں ٹٹولنے کی آواز کے ساتھ جھنڈ کے اندر ایک خوفناک سایہ بھی حرکت کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دونوں اسے غور سے دیکھنے لگے۔ چند ہی لمحے بعد ایک درخت کو زمین پر گرا کر وہ سایہ سامنے آ گیا۔ او، یہ تو لندور کا ہاتھی ہے، محلیل نے کہا۔ یہ تنہا کیوں ہے؟ مندیل بولا۔ ممکن ہے امرو اور لندور اس کے پیچھے باتیں کرتے ہوئے پیدل آ رہے ہوں، محلیل نے خیال ظاہر کیا۔ دونوں سردار ہاتھی کے پیچھے دور دور تک نگاہیں دوڑانے لگے۔ ہاتھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا ڈھلان طے کر کے راستے پر آ پہنچا، مگر اس کے پیچھے کہیں کہیں تک کسی انسان کا سایہ تک نہ دکھائی دیتا۔ راستے پر پہنچ کر ہاتھی نے ایک بار ان سواروں کی طرف دیکھا اور پھر مڑ کر لشکرگاہ کی طرف چل دیا۔ اپنی چال ڈھال سے وہ خاصا اداس نظر آ رہا تھا۔ محلیل نے مندیل سے کہا، مجھے دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے، پھر کیا ہم راستہ چھوڑ کر اس طرف جائیں جدھر سے ہاتھی آتا دکھائی دیا تھا؟ محلیل نے کہا، نہیں۔ مندیل نے کہا، زیادہ بہتر ہے کہ ہم راستہ نہ چھوڑیں، یہاں تک ہم ہاتھی کے جاتے وقت کے نشانات ملتے جائیں گے، اس سے ہم اس جگہ تک ضرور پہنچ جائیں گے جہاں تک لندور اس پر سوار رہا ہوگا، یا جس جگہ وہ ہاتھی سے الگ ہوا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، گھوڑے کی باگوں کو جھٹکا دیتے ہوئے محلیل نے کہا، آگے کی بات ہمیں اس کے بعد ہی سوچنی چاہیے۔ دونوں سرداروں کے گھوڑے پھر راستے پر تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ ہاتھی کے پیروں کے نشانات پر وہ ٹھیک اسی راستے پر چلے جا رہے تھے جس پر ہوتے ہوئے لندور جنگل کے چھپر والے راستے کے چبوترے تک پہنچا، اور یہاں اس وقت امرو اور ابن ادنا موجود تھے۔ لکا کے پاس سے روانہ ہونے کے وقت سے لے کر چبوترے پر پہنچنے تک امرو نے ابن ادنا سے کوئی بات نہ کی تھی۔ دراصل وہ دلسمی ہار کا اور لکا کا بھروسہ حاصل کرنے کی خوشی میں مست ہو رہا تھا۔ اس مستی کی وجہ سے ابن ادنا کی طرف توجہ دینا تو الگ رہا، اس نے اس بات پر غور نہ کیا کہ اب آئندہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف ابن ادنا کو بھی یہ جرأت نہ ہوئی تھی کہ وہ اپنی جانب سے کوئی بات کرتا۔ حالانکہ ایک تو راستے میں وہ امرو سے پوچھنا چاہتا تھا کہ فصیل کے اندر وہ اس سے آگے آگے کیوں چلتا رہا، دوسرا وہ جاننے کے لیے بے تاب تھا کہ امرو آئندہ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے اور اس سلسلے میں اسے کیا کرنا ہوگا۔ دربار میں امرو نے جس دید و دلیری کے ساتھ اس کا پورا انعام ہضم کر لیا تھا، اس کی وجہ سے وہ اس سے بری طرح ڈر گیا تھا۔ اس نے اپنے لیے اسی میں خیر سمجھی کہ اس شخص سے بے تکلف ہونے کی بجائے خاموشی سے اس کے حکم کی تعمیل کی جائے، جو پوچھے اس کا مختصر اور سیدھا سا جواب دے دیا جائے، اپنی طرف سے کوئی بات نہ کی جائے۔ چنانچہ امرو کو اپنی دھن میں مگن دیکھ کر وہ بھی خاموش رہا۔ سواری کے دونوں شیر چبوترے کے نیچے کھڑے اس نگاہ پر جمائے ہوئے تھے، مگر اس نے انہیں جانے کا اشارہ نہ دیا۔ شاید اسی لیے اسے کچھ معلوم نہ تھے کہ امرو کچھ دیر یہاں ٹھہرے گا یا امیر حمزہ کی لشکر کی جانب روانہ ہوگا۔ تاگہا ایک کوا اڑتا ہوا آیا اور چھپر پر بیٹھ کر کائیں کائیں کرنے لگا۔ ابن ادنا فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چند لمحوں بعد کوا چھپر سے اڑا اور جدھر سے آیا تھا ادھر چلا گیا۔ ابن ادنا نے امرو سے کہا، جناب، امیر حمزہ کے 2 سردار محلیل جنگ عراقی اور منتھیل اصفہانی ادھر آ رہے ہیں۔ او، امرو نے چونک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اچھا، سب سے پہلے شیروں کو بگا دو۔ ابن ادنا نے شیروں کو اشارہ کیا۔ دونوں درندے اپنی اپنی جگہ سے اچھلے اور لمبی لمبی چھلانگیں لگاتے ہوئے ایک ٹیلے کی رکاوٹ میں پہنچ کر غائب ہو گئے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ لندور کا ہاتھی کہاں ہے؟ امرو نے کچھ سوچے بغیر ابن ادنا سے سوال کیا۔ وہ لشکرگاہ کی طرف جا رہا ہے، ابن ادنا نے جواب دیا۔ ہوں تو اس کا مطلب ہے دونوں سرداروں نے اسے راستے میں دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، کوے نے مجھے یہی بتایا ہے، ابن ادنا نے جواب دیا۔ وہ یہاں سے کتنی دور ہوں گے؟ زیادہ دور نہیں، تھوڑی سی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے۔ امرو کچھ دیر خاموشی سے سوچتا رہا، اس کے بعد چٹکی بجاتے ہی بولا، ٹھیک، آنے دو، بس تم فوراً شربت انار سے بری ہوئی ایک بلوری سراہی اور 4 چاندی کے کٹورے حاضر کرو۔ شربت انتہائی خوشبودار اور ٹھنڈا ہونا چاہیے، اور کٹورے نقشین اور چمکدار ہوں۔ ابن ادنا نے یہ سن کر ادب سے سر جھکایا، آسمان کی طرف منہ کر کے امرو کی فرمائش دہرائی اور ایک ہاتھ ہوا میں پھیلایا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی ہتھیلی پر چاندی کا ایک تشت دکھائی دے رہا تھا۔ شربت انار سے بری ہوئی شفاف شیشے کی ایک سراہی اور چمچماتے ہوئے چاندی کے 4 نقیش پیالے تشت میں رکھے ہوئے تھے۔ تشت کو امرو کے سامنے رکھتے ہوئے اس نے پوچھا، کیا میں چھپ جاؤں؟ نہیں، امرو نے رعب کے ساتھ کہا، بیٹھے رہو، البتہ چہرے کو ایسا ضرور بنا لو اگر وہ دل میں تمہیں قتل کرنے کا خیال لائے ہوں تو تم پر نگاہ پڑتے ہی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے، اور انہیں ایسا ارادہ نہ کیا ہو۔ ابن ادنا نے سوال کیا تو امرو نے شوقی کے ساتھ آنکھیں نچاتے ہوئے کہا، تو پھر تم شرمندہ ہو کر خود ان سے معافی مانگ لینا۔
بہتر، ابن ادنا نے عمرو کی اس بات پر چکراتے ہوئے کہا، مگر اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ ارے ہا ہا ہا، عمرو نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، تم بھی نرے بدو نکلے، کہیں مذاق کا بھی کچھ مطلب ہوتا ہے؟ اچھا فکر نہ کرو، جیسے ہو ویسے ہی بیٹھے رہنا، جیسا اشارہ کروں ویسا کرنا۔ ابن ادنا نے سر نیچا کر لیا۔ عمرو نے سراہی اٹھائی، 2 پیالے لبالب بھرے، زنبیل میں ہاتھ ڈال کر صفوف بیہوشی کی ایک پڑیا نکالی، صفوف کو سراہی میں ڈال کر اچھی طرح حل کیا، اور پھر ایک بھرا ہوا پیالہ اٹھاتے ہوئے ابن ادنا سے بولا، دوسرا پیالہ تم اٹھا لو، بس آہستہ آہستہ چسکی لیتے رہنا۔ زیادہ دیر گزری تھی کہ محلیل اور مندیل آ پہنچے۔ دھوپ میں سفر کرتے رہنے سے ان کے حلق خوش ہو گئے، یہاں شربت انار کا دور چلتا دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گئے۔ بات انہیں معلوم ہو چکی تھی کہ نورانی بزرگ کے بیس میں لقا کے آخری طلسم کا محافظ ابن ادنا ہے۔ چبوترے کی جانب آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے دونوں سردار سوچتے تھے کہ جاتے ہی ابن ادنا پر ٹوٹ پڑیں گے، کبھی خیال کرتے کہ اس سے بات کرنا مناسب رہے گا۔ عمرو فوراً بانپ گیا۔ جیسے ہی دونوں سردار چبوترے کے قریب پہنچے، اس نے آنکھیں مارتے ہوئے کہا، آئیے آئیے، خوش آمدید، اچھے موقع پر آئے۔ بھائی میں لندور کے ساتھ فوراً واپس آ جاتا، مگر چاہتا کہ یہ بزرگ بھی میرے ساتھ چلتے، بس انہیں منانے کے لیے رک گیا، اب جا کے بڑی مشکل سے راضی ہوئے۔ آؤ بیٹھو، شربت پیو، پھر چلتے ہیں۔ عمرو کے آنکھ مارنے سے دونوں سردار سمجھ گئے کہ خواجہ عمرو ابن ادنا کو پھانسنے کی فکر میں ہے۔ سارا شک و شبہ دلوں میں جاتا رہا۔ دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر کر چبوترے پر آئے اور عمرو اور ابن ادنا سے مصافحہ کر کے ادب سے چپائی پر بیٹھ کے ان کے بیٹھتے ہی عمرو نے سراہی اٹھا کر باقی 2 پیالے شربت میں بھر دی اور بولا، پیالے اٹھائیے، ایسا فرحت بخش شربت آپ نے اس سے پہلے نہ پیا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے پیالے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ دونوں سرداروں نے پیالے اٹھائے، شربت کی ٹھنڈک اور خوشبو نے ان کے دماغ معطر ہو گئے۔ لندور کہاں ہے؟ اچانک محلیل نے سوال کیا۔ ہا ہا ہا، عمرو نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، پہلوان نیرے چگت ہوتے ہیں، ہاتھی کو باندھے بغیر کھانا کھا کے پڑے تھے، اب اسے ڈھونڈنے نکلے گئے ہیں۔ ارے اسے تو ہم نے لشکرگاہ کی طرف جاتے دیکھا، مندھیل بولا۔ بس تو اس کے پیروں کے نشان پر چلتے ہوئے لندور بھی لشکرگاہ پر جا پہنچے گا، عمرو نے ہنستے ہوئے کہا اور شربت پینے لگا۔ دونوں سردار بھی ہنستے ہوئے پیالے منہ سے لگانے لگے۔ ایک تو پیاسے تھے، دوسرا شربت بھی بہت ٹھنڈا اور خوشبودار تھا۔ دونوں نے ایک ہی سانس میں آدھے پیالے خالی کر دیا۔ بھائی واہ، بہت اچھا شربت ہے، محلیل نے سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر پیالہ منہ سے لگا لیا۔ جواب نہیں، واقعی ایسا شربت میں نے پہلے کبھی نہیں پیا، مندھیل نے رک کر کہا اور پھر بڑے بڑے گھونٹ بھرنے لگا۔ دونوں نے پیالے خالی کر کے تشت میں رکھ دیے۔ عمرو نے سراہی اٹھا کر مسکراتے ہوئے، کچھ اور پیش کروں؟ کہا۔ عمرو نے تھوڑا تھوڑا شربت ان پیالوں میں اور ڈال دیا اور دونوں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے پیالوں کی طرف بڑھائے، مگر انہیں چھو نہ سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں لڑک گئے اور پھر انہیں تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ گھوڑوں کو کسی رخت سے باندھ دو، عمرو نے ابن ادنا کو حکم دیا اور خود زنبیل سے ریشمی ڈوری نکال کر دونوں سرداروں کے ہاتھ پیر باندھنے لگا۔ جب تک ابن ادنا گھوڑوں کو باندھ کر آیا، عمرو دونوں سرداروں کو زنبیل میں رکھ چکا تھا۔ شیروں کو بلاؤ، واپس چلیں؟ ابن ادنا نے پوچھا۔ نہیں، عمرو نے کہا، چند گھنٹے ہم یہاں اور ٹھہرنا چاہتے ہیں، کیا جب کہ کچھ اور لوگ ہتھے چڑھ جائیں؟ عمرو کا خیال ٹھیک ہی ثابت ہوا۔ لندور کا خالی ہاتھی لشکرگاہ پہنچا تو امیر حمزہ کے سرداروں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے چاہا کہ اس کی اطلاع امیر حمزہ کو آرام گاہ میں پہنچائے، مگر شہزادہ اسد غازی نے اس بات کو مناسب نہ سمجھا۔ سرداروں کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہمیں کوئی پریشان کن خبر امیر کو نہیں دینی چاہیے۔ میری نظر میں عمرو کی واپسی مشکل نہیں، مندیر اور محلیل اس کی تلاش میں جا چکے ہیں، امید ہے کہ وہ اب آتے ہی ہوں گے۔ مغرب کے وقت تک کا انتظار کرنا ہم پر واجب ہے، خدا نخواستہ اگر وہ اس وقت تک نہ آئے تو چند سرداروں کو ساتھ لے کر میں خود ان کی تلاش میں جاؤں گا۔ اس بات کا مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تینوں سردار عمرو تک پہنچ چکے ہیں اور صرف امیر کو پریشان کرنے کے خیال سے عمرو نے انہیں روک لیا ہے۔ ہم ہرگز وہاں نہ رکیں گے، عمرو خوشی سے آنے پر رضامند نہ ہوا تو زبردستی لے آئیں گے۔ رات کے کھانے کے وقت تک انشاءاللہ ہم عمرو کو ہر حالت میں امیر کے سامنے پیش کریں گے۔ اس وقت تک اگر ہم امیر کو آرام کرنے دیں تو کیا حرج؟ سرداروں نے شہزادہ اسد کی ان بات سے پورا اتفاق کیا۔ دن ڈھلنے تک وہ محلیل اور مندھیل وغیرہ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، مگر جب وہ نہ پلٹے تو پروگرام کے مطابق مغرب کے بعد شہزادہ اسد روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ 3 مشہور سردار بھی اس کے ساتھ چلنے پر کمر بستہ ہو گئے۔ ان میں ایک بہرام تھا، دوسرا جامور، تیسرا مالک ازدر۔ اسد نے اپنے علاوہ ان سرداروں کی آنکھوں میں بھی سرمہ سلیمانی لگایا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر چاروں لشکرگاہ سے شمال کی جانب چل دیے۔ سرمہ سلیمانی کی تصویر سے انہیں تاریکی میں بھی بالکل دن کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ لندور کے ہاتھی اور محلیل اور مندھیل کے گھوڑوں کے پیروں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے وہ تیزی کے ساتھ ابن ادنا کے چبوترے کی جانب چل دیے۔
امیر حمزہ کی لشکرگاہ میں دو اور شخص بھی عمرو کی واپسی کے لیے سخت بے چین تھے۔ ان میں ایک عمرو کا بیٹا چلاک تھا اور دوسرا عمرو کا شاگرد برق فرنگی۔ عیاری میں عمرو کے بعد ان دونوں کا جواب نہ تھا۔ لندور کا ہاتھی لشکرگاہ میں خالی واپس آیا تو ان دونوں کو سخت فکر ہوئی۔ پھر جب محلیل اور مندیل بھی شام تک واپس نہ آئے تو ان سب کی تلاش میں شہزادہ اسد اور 3 سرداروں کو انہوں نے روانہ ہوتے دیکھا تو ان کے ماتھے ٹرک گئے۔ دونوں نے فوراً ان کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا اور کسی سے کچھ کہے سنے بغیر چپکے سے لشکرگاہ سے بالکل باہر نکل کے ان کے پیچھے ہو لیے۔ یہ دونوں پیادے تھے اور آگے جانے والے گھوڑوں پر سوار تھے، مگر ان سے کافی دور رہتے ہوئے بھی ان کی ہٹوں پر کان دیتے ان کے پیچھے دوڑتے رہے۔ ان کا دل گواہی دے رہا تھا یہ لوگ بھی لندھور، محلیل اور مندیل کی طرح واپس نہیں آ سکیں گے۔ وہ صرف یہ بات جاننا چاہتے تھے کہ آخر جانے والوں کو کیا ہوتا ہے، وہ واپس کیوں نہیں آتے۔ ادھر عمرو شام ڈلے تک ابن ادنا کو تنگ کر کے خوب مزے لیتا رہا۔ آخر جب اس تفریح سے اس کا جی بھر آیا اور ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا، پہلے تو اس نے ابن ادنا کو ارد گرد تیز روشنی پیدا کرنے کا حکم دیا، اور جب طلسمی مشعلوں نے پورے میدان کو بقائے نور بنا دیا تو عمرو نے باڈی گارڈ کے باغ کے پھل اور میوے طلب کیے۔ ابن ادنا فوراً ہی یہ فرمائش بھی پوری کر دی۔ عمرو پہلے تو کچھ دیر تنہا پھلوں کے طباقوں پر ہاتھ صاف کرتا رہا، پھر بعد میں ابن ادنا کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ کچھ دیر دونوں خاموشی سے پھل کھاتے رہے۔ اچانک ایک چمگادڑ کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور ابن ادنا کے گرد چکر لگانے لگا۔ وہ چخر چخر جیسی آواز بھی نکال رہا تھا۔ عمرو سمجھ گیا کہ امیر حمزہ کے لشکر سے پھر کوئی اس کی تلاش میں آ رہا ہے اور یہ چمگادڑ ابن ادنا کو اسی کی اطلاع دے رہا ہے۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے ابن ادنا کو گھورنے لگا۔ چند لمحے بعد ابن ادنا نے انگلی اٹھائی اور چمگادڑ فضا میں بلند غائب ہو گیا۔ اسد غازی امیر حمزہ کے 3 نامور سرداروں بہرام، جمہور اور مالک اظہر کے ساتھ آ رہا ہے۔ عمرو یہ خبر سن کر سوچ میں پڑ گیا، مگر پھر جلد ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے کہا، فوراً اعلیٰ قسم کے شربت اور بلوری پیالے حاضر کرو اور تم خود میراثی بن جاؤ، اور پھر جیسے ہی گانا شروع کرو گے تم سرنگی بجانا شروع کر دینا۔ ابن ادنا میراثی بننے پر بالکل آمادہ نہ تھا۔ اس نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، میرا میراثی بننا اور سرنگی بجانا کیا ضروری ہے؟ آپ حکم دے تو ایک سے ایک بہترین میراثی حاضر کر دوں۔ نہیں، عمرو نے کہا، یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، اور یاد رکھو اگر کوئی کمی یا کوتاہی دکھائی دی تو مجھ سے کوئی برا نہ ہوگا، بس فوراً تیار ہو جاؤ۔ بیچارے ابن ادنا کو حکم کی تعمیل کرنی پڑی۔ چٹکی بجانے کی دیر تھی کہ وہ ایک بوڑھا خوسٹ مراسی بن گیا اور سارنگی پر روں روں کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد عمرو کو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً کان پر ہاتھ رکھا اور لہک لہک کر گانا گانے لگا۔ ادھر ابن ادنا کی سرنگی بھی تیز ہوگی۔ شہزادہ اسد اور اس کے ساتھی سرداروں نے جنگل میں منگل دیکھا تو ان کے دل خوشی سے جھوم اٹھے۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے گھوڑوں کی بانکیں کھینچی اور سب کچھ بھول کر گانا سننے میں محو ہوئے۔ اسی موقع پر عمرو نے ابن ادنا کے اشارے پر شربت کے بڑے بڑے بلور بھرنے شروع کر دیے۔ شربت میں عمرو نے دوائے بیہوشی ملا دی تھی۔ چند ہی لمحوں میں بیہوشی اپنا اثر دکھانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے سردار سورما ہاتھ پیر پھیلا کر چبوترے پر لیٹ گئے۔ عمرو نے زنبیل میں سے ریشمی ڈوری کے لچھے نکالے۔ ابن ادنا نے اپنی پہلے والی شکل اختیار کی اور دونوں نے مل کر چاروں بیہوشوں کے ہاتھ پیر باندھنے لگے۔ اچانک ایک چمگادڑ آ کر ابن ادنا کے سر پر چکرانے لگا۔ ابن ادنا نے عمرو سے کہا، تمہارا بیٹا چلاک برف رنگی کے ساتھ ادھر آ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ جو اب وہ جھاڑیوں کی اوٹ میں ہمیں دیکھ رہے ہوں۔ کوئی پرواہ نہیں، تم شیروں کو بلاؤ، میں ان بیہوشوں کو زنبیل میں ڈالتا ہوں، ہم فوراً طلسم کے طرف واپس چلیں گے۔ ابن ادنا نے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ بلند کیے۔ 2 شیر فوراً ہی مختلف سمتوں سے چھلانگیں لگاتے ہوئے چبوترے کی طرف بڑھنے لگے۔ عمرو نے بندھے ہوئے بیہوش لوگوں کو زنبیل میں کھسکانے لگا۔ شیروں کے قریب آتے ہی اس نے اپنا کام ختم کر لیا اور جھاڑیوں کی طرف منہ کر کے بلند آواز سے کہنے لگا، اے چلاک اور برق، میں نے خداوند لقا کی بندگی قبول کر لی ہے اور امیر حمزہ کے نواسے اور سرداروں کو گرفتار کر لیا۔ امیر سے کہنا اگر خیریت چاہتے ہو تو ہرگز طلسم کا رخ نہ کرنا، ورنہ تمہارا اور تمہارے باقی ساتھیوں کا بھی یہی انجام ہوگا۔ یہ کہہ کر عمرو اور ابن ادنا شیروں پر سوار ہوئے اور طلسم کی طرف چل دیے۔ ان کے جاتے ہی طلسمی مشعلیں بجھ گئیں اور سارا جنگل تاریکی میں ڈوب گیا۔ ابن ادنا کا خیال درست تھا۔ جس وقت وہ عمرو، شہزادہ اسد اور ان کے بےہوش ساتھیوں کے ہاتھ پیر باندھ رہے تھے، عمرو کا بیٹا چلاک اور برق فرنگی جھاڑیوں کی اوٹ میں انہیں چھپے ہوئے یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ عمرو کو پہلی ہی نظر میں پہچان گئے تھے، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ابن ادنا کے ساتھ عمرو کا رویہ دوستانہ کیوں ہے اور باندھے ہوئے لوگوں کو وہ زنبیل میں ڈال کر کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ 2 شیروں کا اچانک نمودار ہونا اور ابن ادنا کے علاوہ عمرو کا بھی ان میں سے ایک پر سوار ہونا ان کے ذہنوں میں اور بھی الجھن پیدا کر رہا تھا۔ اسی حیرانی اور الجھن کے عالم میں اچانک ان کے کانوں میں عمرو کے وہ الفاظ گونج اٹھے جو اس نے چلتے وقت انہیں مخاطب کر کے کہے تھے،
یہ ساری باتیں ایسی تھیں کہ انہیں اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہ آتا تھا، مگر بہرحال یہ سب کچھ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھا۔ دونوں نے اپنی آنکھوں سے عمرو کو ابن ادنا کے ساتھ شیروں پر سوار جاتا دیکھا، وہ اپنے کانوں میں عمرو کے الفاظ سنے۔ دونوں لڑکے جاڑیوں سے بالکل باہر نکلے، بوجھل قدموں سے چبوترے کے قریب پہنچے۔ روشنی بھی انہوں نے محلیل، مندیل، شہزادہ اسد، بہرام، جمہوریہ اور ملک اظہر کے گھوڑوں کو دیکھ لیا تھا۔ جوں توں کر کے انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور پھر ساتھ لے کر آہستہ آہستہ لشکر گاہ کی طرف چل دیے۔ دوسرے دن صبح لڑکوں کی زبانی امیر حمزہ کو عمرو کی غداری کا حال معلوم ہوا۔ انہیں عمرو سے ہرگز ایسی توقع نہ ہو سکتی تھی، اور اگر خود ان کا بیٹا چلاک یہ واقعہ بیان نہ کرتا تو شاید دوسروں کی بات کا وہ یقین بھی نہ کرتے، مگر اب شک کی کہیں نہ کہیں گنجائش نہ تھی۔ حقیقت سے باخبر ہونے پر ان کے غم و غصے کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اسی عالم میں انہوں نے لشکر چھاؤنی اکٹھا کر کے طلسم کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ سورج ڈوبتے ڈوبتے یہ فوج ظفر موج کی ایک سرسبز اور کشادہ میدان میں جا پہنچی۔ اس کے آگے کی راہ کو سانپوں، بچھوؤں، بھنکوں، مچھروں وغیرہ سے بند پا کر امیر حمزہ نے طلسم کی حد کے قریب محسوس کیا اور لشکر کو اسی میدان میں چھاؤنی ڈالنے کا حکم دیا۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر سدھا خیمے شامیانے کھڑے کر دیے۔ دور دور تک بے شمار مشعلیں چمکتی دکھائی دینے لگیں۔ جو مقام چند گھنٹوں پہلے ویران اور سنسان پڑا تھا، زندگی کی رونق اور چہل پہل سے آباد ہو گیا۔ وہ رات امیر حمزہ نے عبادت اور دعا میں گزاری۔ دوسرے دن صبح انہوں نے مشورے کی غرض سے فرزند اور سرداروں کا اجلاس طلب کیا۔ اس موقع پر پتہ چلا کہ وہ سب تو ہیں، مگر امیر کے پوتے، علم شاہ کے پوتے، ملک قاسم کے بیٹے یعنی شہزادہ ایراج نور الدہر غیر حاضر ہیں۔ کیونکہ ان کی بہادری اور عقل مندی کے سبب امیر انہیں بہت چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے فوراً چند سرداروں کو دریافت حال کے خیال سے ان کے خیموں کی طرف روانہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سردار واپس آئے تو رنگ ان کے چہروں کا اڑا ہوا تھا، سانس پھول رہی تھی اور نگاہوں سے وحشت اور پریشانی ٹپک رہی تھی۔ یا امیر، سرداروں میں سے ایک نے اطلاع دی، دونوں شہزادے ماں اپنی فوج کے 10 بہادر سرداروں کے ساتھ غائب پہرے داروں نے قسمیں کھا کر انہیں یقین دیا کہ انہوں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی خیموں اور لشکر گاہ سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ رات وہ سب اپنے اپنے خیموں میں جا سوئے تھے۔ اس کے بعد ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہ سنتے ہی امیر کا کلیجہ دگ کر رہ گیا، پھر غصے سے سرخ ہوتے ہوئے بولے، بس یہ حرکت عمرو کی ہے، وہی انہیں سوتے اٹھا لے گیا۔ اب مجھ سے برداشت کی تاب نہیں، فوراً میرا گھوڑا تیار کرو، میں اسی وقت طلسم میں جا کر اس غدار کو مزہ چکھاتا ہوں۔ چند لمحوں بعد امیر حمزہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور طلسم کی جانب تنہا چل کھڑے ہوئے۔ اکریش اور شورکاش کے میدان کے کنارے پہنچ کر انہوں نے گھوڑے کو روک لیا۔ سامنے کا سارا علاقہ زہریلے کیڑے مکوڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ چاروں طرف نگاہیں دوڑانے کے بعد انہوں نے گھوڑے کو دائیں جانب موڑ لیا اور سانپوں بچھوؤں والے میدان کے کنارے چل دیے۔ ان کا خیال تھا کہ اس جانب آگے جا کر کہیں نہ کہیں کوئی راستہ مل جائے گا جس میں سے ہو کر وہ آگے نکل جائیں گے۔ اسی امید پر وہ گھوڑے کو دوپہر تک بے تحاشا دوڑاتے رہے، مگر کہیں سے کہیں تک کوئی محفوظ راستہ دکھائی نہ دیا۔ آخر جب تھکاوٹ اور پیاس نے ان کے گھوڑے کی زبان نکل آئی، خود ان کے حلق میں کانٹے پڑ گئے، تو ایک جگہ ٹھہر کر انہوں نے مشکیزے سے اپنا حلق تر کیا، گھوڑے کو پانی پلایا اور مایوس ہو کر لشکر گاہ کی طرف لوٹ آئے۔ رات کا زیادہ حصہ امیر نے عبادت اور دعا میں گزارا۔ صبح کے اجلاس کے وقت انہیں اپنے فرزند علم شاہ اور پوتے قاسم کے پہلوان سمیت غائب ہونے کی خبر ملی۔ غیظ و غضب میں آ کر پھر امیر طلسم کی جانب کھڑے ہوئے۔ اس مرتبہ انہوں نے بائیں جانب کا چکر لگا کر راہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو کر پھر لشکر کو واپس آنا پڑا۔ اس رات امیر بڑی دیر تک مشغول رہے، لیکن صبح ہونے پر انہیں پھر ایک منحوس خبر سننے کو ملی۔ ان کے دوسرے فرزند ہاشم تیغ زن لشکر کے 10 پہلوانوں سمیت پر اسرار طور پر غائب تھے۔ اب پورے لشکر میں امیر کے علاوہ کوئی بھی اعلی درجے کا بہادر اور سپہ سالار باقی نہ رہا تھا۔ گھر بیٹھے اور بغیر جنگ کیے وہ ایسے 31 شیر دل غازیوں سے محروم ہو گئے جو 31,000 سورماؤں پر باری تھے۔ یہ صدمہ ان کی برداشت سے باہر ثابت ہوا، ان کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اہل لشکر کو دعا اور عبادت میں مشغول رہنے کا حکم دے کر خود خیمیہ خاص میں گئے اور دربار الہی میں رو رو کر امداد کی دعائیں مانگنے لگے۔ ادھر امیر اور ان کے لشکر کا یہ حال تھا، ادھر طلسم کی فصیل کے اندر جشن منائے جا رہے تھے۔ باڈی گارڈ کے باغ کی ہر عمارت رنگ برنگی جھنڈیوں، جھالروں اور کمکموں سے دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ باغ میں جا بجا دلکش شامیانے، جھولداریاں، کناتیں آراستہ تھیں۔ کچھ لوگ زرق برق لباس پہنے اتراتے پھر رہے تھے، کچھ طرح طرح کے سونگ برے لوگوں کو ہنسا رہے تھے۔
کسی مقام پر نیزہ بازی اور شمشیر زنی کے مقابلے ہو رہے تھے، کسی جگہ تیر اندازی اور کشتی کے مظاہرے ہو رہے تھے۔ آج باغ میں کوئی بھی محافظ ڈیوٹی پر نظر نہ آتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جشن منانے کے لیے ہر ایک کو چھٹی دے دی گئی ہو۔ دن ابھی زیادہ گرم نہ ہو پایا تھا کہ اچانک باغ کی ایک پراسرار عمارت کا پھاٹک کھلا۔ چاقو چوبند مسلح سپاہیوں کا ایک دستہ چار چار کی قطار میں اس سے باہر نکلا اور کچھ دور جا کر ٹھہر گیا۔ کچھ دیر بعد پھاٹک کے اندر سے زنجیروں کے کڑکڑانے کی آواز آنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک کرانڈیل جنگجو پہلوان بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا پھاٹک سے برآمد ہوا۔ اس کے پیچھے ایسا ہی ایک دوسرا شخص بھی نظر آیا، پھر تیسرا قیدی باہر آیا، اس کے پیچھے چوتھا، پانچواں، چھٹا، پورے 31 آدمی ایک کے ایک پیچھے اسی طرح زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے باہر نکلے اور سپاہیوں کے پیچھے ایک غول کی شکل میں کھڑے ہو گئے۔ ان سپاہیوں کا ایک دستہ اور باہر آیا۔ اب پھاٹک بند کر دیا گیا۔ سارے سپاہی قیدیوں کو نرغے میں لیے ہوئے لقا کے محل کی طرف چل دیے۔ جشن منانے والوں میں سے کسی نے قیدیوں کا منہ چڑھایا، کسی نے انہیں دیکھ کر ہنسنا اور اٹھانا شروع کر دیا، کسی نے ان پر آوازیں کسنی اور کسی نے ان کی جانب پھل اور شربت کے بھرے ہوئے گلاس پھینکے، مگر قیدی اس شان سے آگے بڑھتے رہے جیسے وہ اس ہجوم کو یا ان کی حرکتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ لقا کے دربار میں داخل ہونے پر قیدیوں کا تالیاں بجا کر استقبال کیا گیا اور لقا کے تخت کے سامنے ان سب کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا۔ اس موقع پر عمرو نے کھڑے ہو کر ان میں سے ایک ایک کا تعارف کرایا۔ سارے قیدی غضبناک نگاہوں سے عمرو کو گورتے اور خون کا گھونٹ پیتے رہے۔ تعارف ختم کرتے ہوئے آخر میں عمرو نے کہا، آقائے ولی نعمت، امیر حمزہ کی شہرت انہی 31 بہادروں کے دم سے قائم تھی۔ یہ سب اتنے طاقتور اور دلیر جنگجو تھے کہ اگر انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے تو نہتے ہونے کے باوجود یہ حضور کے محافظ کے لشکر میں تہلکہ مچا دیں۔ حضور کے پہلوان ان میں ایک پر بھی قابو نہ پا سکیں گے۔ یہ سب یا تو امیر کے فرزند اور فرزندوں کے فرزند ہیں یا ان کے عزیز ساتھی اور دوست۔ ان کے قید ہونے کی خبر سن کر امیر کا خون کھول اٹھے گا، لیکن جب وہ انہیں رہائی دلانے میں خود کو بے بس پائیں گے تو ان کے زندہ اور محفوظ رہنے پر ہی خدا کا شکر بجا لائیں گے اور ان کی سلامتی کی خاطر کسی بھی شرط کو تسلیم کرنے سے انکار نہ کر سکیں گے۔ شرم اے عمرو شرم، ہاشم تیغ زن نے شیر کی طرح داڑتے ہوئے کہا، کیا تیرے دیدوں کا پانی بالکل ہی ڈل گیا ہے؟ تو نے قومی غیرت کا مذاق اڑایا، لقا کی بندگی اختیار کی، امیر سے غداری کی، دوستی اور وفاداری کی آبرو برباد کی، ہمیں سوتے میں اٹھایا اور یہاں کا قیدی بنایا۔ کیا ان سب باتوں پر تیرا دل مطمئن نہیں ہوا جو اب جھوٹی خدائی کے دعوے خدا کے اس ملعون بندے لقا کو اور سرکشی پر اکسا رہا ہے؟ کیا تو ہمیں اسی لیے یہاں لایا ہے کہ امیر پر دباؤ ڈال کر من مانی شرطیں منوائیں؟ ہاں اے فرزند، امیر یہی بات ہے۔ عمرو نے ڈھٹائی سے آنکھیں ملاتے ہوئے شہزادہ ہاشم سے کہا، تم سب یہاں بطور یرغمال رہو گے، شرط یہ ہوگی کہ امیر طلسم فتح کرنے کے ارادے سے باز آئیں اور خاموشی کے ساتھ وطن چلے جائیں۔ اگر انہوں نے یہ بات نہ مانی تو تم سب اسی حالت میں قتل کر دیے جاؤ گے، لیکن اگر انہوں نے معاہدہ کر لیا تو رہائی پاؤ گے۔ لعنت ہو تجھ پر۔ ہاشم عمرو کی جانب نفرت سے تھوکتے ہوئے بولا، کاش میں آزاد ہوتا اور تجھے اس غداری کا یہی مزہ چکھاتا۔ یاد رکھ، ہم سب جان دینا قبول کریں گے مگر امیر کی بات نیچی نہ ہونے دیں گے۔ وہ ایک دن ضرور اس طلسم کو خاک میں ملائیں گے۔ ہم زندہ رہیں یا مر جائیں، تم اپنے انجام سے ہرگز نہ بچ سکو گے۔ بس یا تو تم سب اپنی غلطیوں پر پچھتاؤ، دل سے ایمان لے آؤ، یا پھر اپنی تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لے جاؤ ان گستاخوں کو۔ لقا نے سپاہیوں کو اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا، چوکسی کے ساتھ ان پر نظر رکھو۔ ویسے یقین رکھو امیر حمزہ کا طلسم میں داخل ہونا ممکن ہے، پھر بھی اگر کسی طرح یہ ممکن ہو جائے تو جیسے ہی امیر کے داخلے کا غلغلہ بلند ہو ہرگز دیر نہ کرنا، فوراً ان سارے قیدیوں کے سر تن سے جدا کر دینا۔ بس جاؤ، یہی تمہارے لیے آخری حکم ہے۔ سپاہی قیدیوں کو لے کر دربار سے باہر نکل گئے تو لقا نے عمرو سے کہا، اے یار وفادار، تجھ سے زیادہ آج تک کسی نے مجھے خوش نہیں کیا۔ اس وقت سے لے کر آئندہ کا ہر معاملہ میں تجھ پر چھوڑتا ہوں۔ اب بتا، قیدیوں اور امیر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے اور آئندہ کے لیے کیا ارادہ ہے؟ عالم پناہ، میں قیدیوں کے مزاج اور ان کی فطرت سے خوب واقف ہوں۔ ان کی نگرانی اور دیکھ بھال میرے حوالے کی جائے تاکہ میں آزادی کے ساتھ ان کے پاس آ جا سکوں اور انہیں معاہدے کے لیے رضامند یا حضور کا خیر خواہ بنا سکوں۔
دوسری بات یہ ہے کہ آج سے اب صرف مجھے امیر حمزہ کو قابو کرنے کی فکر رہے گی۔ ہر چند ان کو گرفتار کرنا تقریباً ممکن ہے، لیکن میں اس کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دوں گا۔ اگر ان پر میرا وار چل گیا تو اندیشے کی جڑیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، ورنہ آخری طور پر ہم انہیں معاہدہ کرنے پر تو مجبور ہی کریں گے۔ بہرحال عالم پناہ، آپ ہرگز کوئی اندیشہ دل میں نہ لانا چاہیے۔ ہماری کامیابی کو اب دنیا کی کوئی طاقت ناکامی میں نہیں بدل سکتی۔ لقا عمرو کی اس بات سے بہت خوش ہوا اور اسی وقت قیدیوں کے بارے میں عمرو کی خواہش کے مطابق حکم جاری کر دیا۔ دوپہر کا کھانا عمرو نے لقا کے ساتھ کھایا۔ اس کے بعد محل سے باغ میں آیا، یہاں کچھ دیر جشن کے تماشوں کے مزے لے کر سیدھا قید خانے گیا اور قیدیوں کو لقا کے تعاون کرنے کا لیکچر دینا شروع کر دیا۔ اس کی اس بکواس سے شہزادہ عالم شاہ شیر کی طرح غراتا اس کی طرف بڑھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ زنجیروں میں جگڑا ہوا ہونے کے باوجود عمرو پر ٹوٹ پڑے گا۔ محافظ سپاہیوں نے اس کے یہ تیور دیکھ کر فوراً نیزے تان لیا، مگر شہزادے پر ان نیزوں کا کوئی روب نہ تھا۔ وہ پینتھرے کاٹتا ہوا بڑھتا ہی رہا، حتیٰ کہ عمرو سے 4 قدم کے فاصلے تک آن پہنچا۔ اس کے تیوروں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ عمرو پر بھرپور ٹکر مارنے والا۔ سپاہیوں نے نیزے کی اس کی جانب لمبے کرنے کے لیے ہاتھوں کو جنبش دی۔ اسی لمحے عمرو نے سپاہیوں کو پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پہرے داروں کی آنکھ بچا کر شہزادے کی جانب ایک طے کیا ہوا کاغذ پھینکا اور آنکھ ماری۔ شہزادے نے کاغذ کے نیچے گرتے ہی اس پر اپنا پیر رکھ دیا اور اسی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا۔ عمرو کچھ دیر اور لیکچر دیتا رہا، مگر پھر تو شہزادہ عالم شاہ نے کوئی حرکت نہ کی اور نہ دوسرے قیدیوں نے۔ سب خاموشی کے ساتھ اس کی بکواس سنتے رہے۔ آخر میں عمرو نے پہرے داروں کو ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے کی ہدایت کی اور پھر اطمینان کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے بنگلے میں چلا گیا۔ اس کا بنگلہ قید خانے سے زیادہ دور نہ تھا، دراصل محافظوں کے سپہ سالار کی رہائش گاہ، جسے لقا کے حکم کے مطابق عمرو کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ باغ میں اس سے زیادہ آرام دہ، خوبصورت اور شاندار دوسری کوئی عمارت نہ تھی۔ عمرو نے جب عالم شاہ کو آنکھ مارتے ہوئے کاغذ اس کی طرف پھینکا تھا تو کوئی دوسرے قیدیوں نے بھی اس کی یہ حرکت دیکھ لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عالم شاہ کے علاوہ وہ سب خاموش ہو گئے تھے۔ عمرو کے جانے کے بعد پہرے داروں کی نگاہ بجا کر باری باری جب انہوں نے وہ کاغذ پڑھا تو ان کی حیرت اور خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اس کا وہم بھی نہ کر سکتے۔ ظاہری حالات کی بنا پر انہوں نے عمرو کے بارے میں جو رائے قائم کی تھی، اس پر وہ دل میں سخت شرمندگی محسوس کر رہے تھے، اور اب اس بات کا انہیں مکمل اطمینان ہو چکا تھا کہ ان کا انجام بخیر ہوگا۔ قیدیوں کی تسلی کا بندوبست کرنے کے بعد عمرو کو امیر حمزہ کی فکر ستا رہی تھی۔ اپنے بنگلے میں پہنچ کر جس بے چینی کے ساتھ آج اس نے رات ہونے کا انتظار کیا، شاید اس سے پہلے کبھی نہ کیا ہو۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ آج سورج کو کئی گھنٹے پہلے ہی غروب کر دیتا۔ بیچارہ کبھی اٹھتا، کبھی بیٹھتا، کبھی ٹہلتا اور کبھی ایک کاغذ پر کچھ لکھنے لگتا، مگر وقت تھا کہ کاٹے نہ کٹتا تھا۔ بہرحال جس طرح وقت کے گھوڑے کو چابک مار کر تیز نہیں دوڑایا جا سکتا، اسی طرح لگام کھینچ کر اس کی رفتار بھی کم نہیں کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ اپنے وقت پر دن ڈھلا، شام ہوئی اور اپنے وقت پر سورج ڈوبا، رات ہوئی۔ آخر جب آسمان پر آدھی رات کا پہرا لہرانے لگا تو عمرو نے خاموشی کے ساتھ بنگلے سے نکل کر کھڑا ہوا۔ اس کا رخ فصیل کے دروازے کی جانب تھا۔ باغ کے چپے چپے میں طلسمی کمکمے جگمگا رہے تھے، رقص اور راگ کی محفلیں گرم تھیں۔ محافظ سپاہی دل کھول کر جشن منا رہے تھے۔ ان کے درمیان سے گزر کرتا ہوا قدم قدم چلتا ہوا عمرو پھاٹک تک پہنچا۔ اس کے بعد کا راستہ اس نے ہرنوں کی طرح لمبی لمبی چھلانگیں لگاتے ہوئے طے کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تینوں طلسمی میدان پار کر کے امیر حمزہ کے لشکر کی طرف پہنچا۔ یہاں ایک لمحہ رک کر اس نے عیاری کی چادر اوڑھی اور پھر لمبے لمبے ڈگ برتا ہوا امیر حمزہ کے خیمے کی جانب چل دیا۔ آج لشکرگاہ کے باہر چوکسی کرنے والے دستوں کے علاوہ اندر کوئی پہرا چوکی نہ دکھائی دے رہی تھی۔ ہر خیمے میں مشعلیں روشن تھی، ہر سمت سے تلاوت، تسبیح اور حمد و مناجات کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امیر حمزہ کے خیمے کے گرد بے شک کچھ سپاہی کھڑے تھے، مگر عیاری کی چادر کی وجہ سے وہ عمرو کو نہ دیکھ سکتے تھے۔ عمرو بے فکری کے ساتھ ان کے درمیان سے گزرتا ہوا امیر کے سامنے جا پہنچا۔ اس وقت وہ نماز تہجد ادا کر رہے تھے۔ عمرو ان سے کافی دور ایک مونڈے پر بیٹھ گیا اور ان کے غافل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔
نماز سے فارغ ہو کر امیر تلاوت کرنے لگے، پھر کچھ دیر تسبیح پڑھتے رہے۔ اس کے بعد حمد و مناجات اور درود و سلام میں مشغول ہو گئے۔ خاصی دیر بعد جب رات کی سیاہی پھیکی پڑنے لگی تو امیر کے پپوٹے باری ہونے لگے، رہ رہ کر نیند کے جھونکے آنے لگے۔ آخر کار جان ماز پر ہی دراز ہو گئے۔ عمرو اسی موقع کا منتظر تھا۔ وہ مونڈے سے اٹھا اور سانس روک کر امیر کی جانب بڑھنے لگا۔ قریب پہنچتے ہی اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور طے کیا ہوا ایک کاغذ نکالا۔ کاغذ میں ایک سوئی پروئی ہوئی تھی۔ اس نے سوئی کی مدد سے کرتی کے ساتھ کاغذ کو امیر حمزہ کے کرتے میں سینے کے قریب نتنی کر دیا اور پھر جس طرح آیا خاموشی سے باہر نکل گیا۔ بس آج لشکر میں اس کا اتنا ہی کام تھا۔ جو فکر تیسرے پہر سے بے چین کیے ہوئے تھی وہ جاتی رہی۔ وہ طلسم کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھاٹک میں داخل ہوتے ہی اس نے ابن ادنا نظر آیا۔ اس نے اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا، کہیے خواجہ جی، آج کیا رہا؟ کچھ نہیں، عمرو نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ امیر حمزہ پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ تھا مگر موقع ہی نہیں ملا۔ خیر، کل سہی، آپ جس کے پیچھے پڑ جائیں وہ کب تک بچ سکے گا؟ ابن ادنا نے کہا۔ ہاں، آج تک تو یہی ہوا ہے، عمرو نے فکر مندی کے ساتھ کہا، مگر امیر حمزہ کو آج میں نے جس طرح عبادت کرتے دیکھا ہے اس سے میرا دل پریشان ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ مصیبت میں ہر ایک یہی کرتا ہے۔ ابن ادنا عمرو کا دل بڑھاتے ہوئے بولا، بات یہ ہے کہ امیر حمزہ جب بھی اس طرح عبادت کرتے ہیں غیبی طاقت ان کی مدد کرتی ہے۔ عمرو نے اداس لہجے میں جواب دیا اور پھر چلتے ہوئے بولا، خیر جو ہوگا دیکھا جائے گا، اب جاتا ہوں، نیند آ رہی ہے۔ ابن ادنا رخصت ہو کر پیلے خزانے کی عمارت میں داخل ہو گیا اور عمرو نے مسکراتے ہوئے اپنے بنگلے کی راہ لی۔ رات پر جشن منانے والے سپاہی باغ میں بے ہوش پڑے تھے۔ ادھر لشکر میں فجر کی اذان کا غلغلہ بلند ہوتے ہی امیر حمزہ چونک پڑے۔ وضو کے ارادے سے اٹھتے ہوئے انہوں نے کرتے کا دامن جو درست کیا تو سینے میں سوئی کی نوک چبھ گئی۔ سینے پر نگاہ ڈالتے ہوئے انہوں نے کاغذ دیکھا جو عمرو ان کے گریبان میں نتھی کر گیا تھا۔ انہوں نے یہ کاغذ نکالا اور شمع کے قریب پھیلا کر غور سے دیکھنے لگے۔ لکھا تھا، اے امیر حمزہ، جن ظاہری حالات کو آپ اپنے خلاف سمجھ رہے ہیں وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق آپ کے حق میں ہیں۔ آپ کے فرزند اور سردار ہر طرح خیریت سے ہیں۔ طلسم کی فتح حیدر کرار کی تلوار کے بغیر ناممکن ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اسے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اس کے بعد ہی طلسم کا رخ کیجیے۔ احتیاط رکھیے زبان سے اس بارے میں ایک لفظ ادا نہ ہو۔ طلسم کے گرد منہ سے نکلنے والی ہر بات طلسم میں موجود لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہے۔ فقط آپ کا غدار عمرو عیار۔ یہ تحریر پڑھتے ہی امیر حمزہ خوشی سے اچھل پڑے۔ پریشانی اور اداسی جاتی رہی۔ اطمینان کے ساتھ وضو کر کے انہوں نے نماز فجر ادا کی اور اس کے بعد یہ نیت کر کے سجدے میں گر گئے، جب تک مطلب حاصل نہ ہوگا سر نہ اٹھاؤں گا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ان کا دماغ خوشبو سے معطر ہو گیا۔ اسی لمحے انہیں اپنی پیٹھ پر ایک تھپکی محسوس ہوئی۔ وہ سمجھ گئے کہ دعا قبول ہوئی۔ سر اٹھا کر جو دیکھا، سجدہ گاہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چمک رہی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک بازو بند بھی رکھا تھا جس میں اسد اللہ الغالب کے الفاظ نقش تھے۔ امیر نے بے ساختہ ایک سجدہ شکر ادا کیا، پھر خیمے میں چاروں طرف نگاہ دوڑانے لگے۔ خیمے کے اندر ان کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ حضرت خضر علیہ السلام تلوار پہنچا کر رخصت ہو گئے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ طلسم کے اندر چند پہرے داروں اور قیدیوں کے سوا سب لوگ نیند میں مدہوش تھے۔ رنگ محل اور باڈی گارڈ کے باغ میں سناٹا طاری تھا۔ اچانک طلسم کی فصیل سے شور بلند ہوا، ہوشیار، حمزہ طلسم کی جانب بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ ہوشیار، حمزہ طلسم کی جانب بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ یہ آوازیں اتنی زوردار تھیں کہ آنے واحد میں سویا ہوا باغ اور رنگ محل سب جاگ اٹھے۔ ابن ادنا بھاگا ہوا عمرو کے پاس آیا، اسے سوتے سے اٹھایا۔ عمرو نے اٹھتے ہی دروغہ قید خانے کو طلب کیا۔ دروغہ آیا تو عمرو نے اسے حکم دیا کہ فوراً سارے قیدیوں کو لے کر فصیل پر جا پہنچے۔ اس کے بعد عمرو اور ابن ادنا رنگ محل کو چل دیے۔ وہاں لقا دیوان خاص میں پہنچ چکا تھا۔ فرامرز بختیارک اور محافظ فوج کا سپہ سالار ان کے سامنے دست بستہ حاضر تھے۔ عمرو کو دیکھتے ہی لقا نے کہا، کیا رات تم حمزہ کے لشکر میں گئے تھے؟ جی ہاں خداوند، مگر مجھے امیر پر وار کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ عمرو نے کہا، کہیں تم اپنی طلسمی ہار تو وہاں نہیں بھول آئے؟ لقا نے عمرو کو گورتے ہوئے کہا،
امیر حمزہ طلسمی میدانوں سے گزرتا ہوا فصیل کی جانب کس طرح چلا آ رہا ہے؟ عمرو نے اپنے کرتے کے اندر چھپا ہوا ہار نکال کر لقا کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، ہار تو میرے پاس ہی ہے، ضرور کسی غیبی قوت نے امیر کی مدد کی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لقا نے کہا، خداوند، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میری ہدایت پر قیدی فصیل پر پہنچائے جا چکے ہیں، لیکن اگر امیر حمزہ فصیل کے نیچے تک آن پہنچے تو قیدیوں کے سروں پر تلواریں رکھ کر ہم انہیں معاہدہ کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ عمرو نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، بہتر ہو اگر حضور بھی فصیل پر تشریف لے جائیں۔ شاباش، لقا کے منہ سے نکلا، معقول تجویز ہے، چلو۔ یہ کہہ کر لقا بڑی شان کے ساتھ دربار کے بیرونی دروازے کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ وزیر، محافظ، فوج کا سپہ سالار فرامرز اور نشتیارک اس کے پیچھے ہو لیے۔ سب کے آخر میں ابن ادنا اور عمرو تھے۔ لقا نے دروازے کے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ راہداری کے نگاہوں سے اوجل حصے سے دو سپاہی ایک سفید براق گھوڑے کو لے کر آگے بڑھے اور سر جھکا کر لقا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لقا نے گھوڑے کے قریب پہنچ کر اس کی گردن تھپ تھپائی اور رکاب میں پاؤں ڈال کر بڑی شان سے سوار ہو گیا۔ سپاہی گھوڑے کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ اسی جگہ فوراً ہی دو دوسرے گھوڑے لگا دیے گئے، ایک پر لقا کا وزیر سوار ہوا، دوسرے پر سپہ سالار۔ ان کے آگے بڑھنے پر پھر دو گھوڑے لگائے گئے، ان پر شاہ فرامرز اور نشتیارک سوار ہوئے۔ آخری دو گھوڑے عمرو اور ابن ادنا کے لیے تھے، وہ دونوں بھی سوار ہو کر لقا کے قافلے کے ساتھ چل دیے۔ شاہی محافظوں کا ایک دستہ اس قافلے کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں چل رہا تھا۔ راہداری اور ایک حال طے کر کے چبوترے پر آئے۔ مسلح سواروں کا ایک چاقو چوبند دستہ چبوترے کے نیچے ان کا منتظر تھا۔ یوں ہی یہ سب سیڑھیوں سے گزر کر نیچے پہنچے۔ انہیں ہر طرف سے اپنے نرگے میں لے کر محافظ سوار فصیل کے دروازے تک چلے دیے۔ فصیل پر پہنچنے میں انہیں زیادہ دیر نہ لگی تھی، پھر بھی وہ اس وقت پہنچے جب امیر حمزہ حیدر کرار کی تلوار سے فصیل کے پھاٹک پر وار کر رہے تھے۔ پھاٹک کے فولادی پھٹ پر تلوار کا وار جس جگہ پڑتا شگاف ہو جاتا، مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہلے جیسا ہموار ہو جاتا۔ اے امیر حمزہ، عمرو یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ چلایا، سامنے آ، بیکار سر نہ کھپا، یہ دروازہ تو قیامت تک نہ توڑ سکے گا۔ عقل سے کام لے اور خداوند سے معافی مانگ لے، بس اسی میں تیری اور تیرے ساتھیوں کی نجات ہے۔ یہ یقین رکھتے تھے کہ جس طرح وہ باہر کے تینوں طلسمی میدانوں کو عبور کر آئے، اسی طرح فصیل کے اندر بھی جا پہنچیں گے، مگر پھاٹک کے نہ ٹوٹنے پر وہ سخت حیران ہو رہے تھے۔ عمرو کی آواز ان کے کانوں میں آئی تو سمجھ گئے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ پھاٹک سے پیچھے ہٹ کر انہوں نے فصیل کے اوپر نگاہ دوڑائی۔ میدان پر تیروں، پتھروں اور آگ کی بارش کرنے والے تینوں طلسمی پتلے یعنی شامو، فرنانگ اور فوماک ساکت ہو گئے۔ ان کے دائیں بائیں کئی قطاروں میں بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ ایک جانب لقا اپنے وزیر شاہ فرمرز، نشتیارک، ابن ادنا اور عمرو کے ساتھ محافظوں کے درمیان کھڑا تھا، اور دوسری جانب اس طرف دیکھتے ہی امیر کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ ان کے فرزند اور نامور سردار زنجیروں میں جکڑے ہوئے بیٹھے تھے، اور ان سب کے سروں پر سپاہی ننگی تلواریں لیے اشارے کے منتظر کھڑے تھے۔ امیر نے گھبرا کر عمرو کی طرف دیکھا۔ اس نے امیر کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے چلا کر کہا، اے حمزہ، طلسم فتح کرنے کا خیال دل سے نکال دے، فوراً ڈیرے اٹھا اور وطن کی راہ لے۔ اگر تو نے خداوند لقا کی یہ بات مان لی تو ہر 6 مہینے بعد تیرے فرزند اور سردار 2-4 کی ٹولی میں رہا کیے جائیں گے، لیکن اگر تو نے یہ بات نہ مانی، دوبارہ پھر ادھر کا رخ کیا، تو تیرے فصیل کے قریب پہنچتے ہی سارے قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ ٹھنڈے دل سے سوچ کر بتا، تو کیا چاہتا ہے؟ عمرو کی آنکھ کا اشارہ امیر حمزہ نے دیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ موقع کا تقاضا یہی ہے، فی الحال یہاں سے واپس چلا جاؤں۔ کچھ دیر خاموش رہ کر انہوں نے کہا، میں قیدیوں کی سلامتی چاہتا ہوں، لیکن آخری فیصلہ اپنے لشکر سے مشورہ کے بعد دوں گا۔ ٹھیک ہے، عمرو بولا، تمہیں 2 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ واپسی کا فیصلہ کیا تو تمہیں تحفے بھی دیے جائیں گے، دوسری صورت میں فرزندوں اور ساتھیوں کی لاشوں کے علاوہ کچھ بھی تمہارے ہاتھ نہ لگے گا۔ امیر حمزہ اپنے لشکرگاہ کی طرف چلے اور فصیل پر عمرو زندہ باد کے نعرے گونجنے لگے۔ واپسی پر عمرو نے ابن ادنا سے کہا، اے ابن ادنا، امیر حمزہ بے بس ہو کر اس وقت تو چلا گیا، لیکن اس کے ہاتھ میں حیدر کرار کی تلوار دیکھ کر میرا دل اندر سے سخت بے چین ہے۔ آج رات میں اسے چرانے کی کوشش کروں گا، اور ممکن ہے اس میں میری جان چلی جائے۔ میں مرنے سے نہیں ڈرتا، مگر یہ بات میں کبھی گوارا نہ کروں گا کہ میرے بعد میری زنبیل اس کے قبضے میں چلی جائے۔ اس میں میری زندگی بھر کی کمائی ہے، جتنی دولت اس کے اندر ہے دنیا کے کسی بادشاہ کے
خزانے میں نہ ہوگی۔ اب میں تجھے اپنا بھائی بنا چکا ہوں، امیر کی بجائے اگر تو میری زنبیل کا مالک بن جائے تو بے شک مرنے کے بعد میری روح کو سکون ملے گا۔ مہربانی کر کے کوئی ایسی صورت بتا کہ اگر خدا نخواستہ امیر کسی طرح طلسم میں داخل ہو جائیں اور تو پیلے خزانے کی عمارت میں جا چھپے تو میں ایسی حالت میں اپنی زنبیل تجھ تک کس طرح پہنچاؤں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تو مجھے پیلے خزانے کے اندر محفوظ نہیں کر سکتا، اور امیر حمزہ کسی حالت میں تجھ تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی تو بچ جائے گا مگر امیر ہرگز مجھے جیتا نہ چھوڑے گا۔ مجھے صرف زنبیل کی فکر ہے۔ زنبیل کی کرامت پر ابن ادنا کا دل ویسے ہی پچھا ہوا تھا۔ اس کے اندر کی دولت کا سن کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ لالچ نے اس کے دل میں اتنی بے ایمانی پیدا کر دی کہ وہ دعا کرنے لگا، کاش امیر حمزہ کسی طرح طلسم میں داخل ہو جائیں اور اس سے گھبرا کر عمرو زنبیل میرے حوالے کر دے۔ بھلا عمرو اور لقا وغیرہ سب امیر کے ہاتھوں مارے جائیں، مجھے کیا، میں تو پیلے خزانوں میں محفوظ رہوں گا اور امیر حمزہ کے جانے کے بعد عمرو کی دولت سے عیش کروں گا۔ ابن ادنا نے دل ہی دل میں خوش ہو کر کہا، تم اس کی بالکل فکر نہ کرو، بس اپنی چنگلی میں سے ذرا سا خون نکال دو، یہ خون میں منتر پڑھ کر پیلے خزانے کے پچھلے حصے کے ایک پتھر کے شیر کی ناک میں لگا دوں گا۔ جب ایسا نازک وقت آئے گا تم اس شیر کے سامنے 10 گز کے فاصلے پر آ کھڑے ہونا، شیر منہ پھاڑے تمہارے پاس آئے گا، تم بے جھجک زنبیل اس کے منہ میں ڈال دینا۔ جیسے ہی شیر پلٹ کر اپنی جگہ واپس ہوگا زنبیل فوراً مجھ تک پہنچ جائے گی۔ یہ کہہ کر ابن ادنا نے اپنا خنجر نکال کر عمرو کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمرو نے خاموشی کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کی چنگلی پر اس سے خراش لگائی، خون کے قطرے نکلنے لگے تو ابن ادنا نے انہیں خنجر کی نوک پر سمٹ لیا۔ اس کے بعد وہ پیلے خزانے کی طرف اور عمرو اپنے بنگلے کی طرف چل گئے۔ اپنے اپنے دل میں دونوں ہی خوش تھے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد عمرو امیر حمزہ کے لشکرگاہ کی طرف چل دیا۔ امیر اپنے خیمے میں ٹہلتے ہوئے بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا اور انہیں طلسم کے اندر پہنچانے کا کوئی بندوبست کرے گا۔ وہ سر پر خود اور بدن پر زرہ لگائے ہوئے تھے، کمر سے نیام لٹک رہی تھی جس میں حیدر کرار کی تلوار کا قبضہ نکلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ رات ڈھلی جا رہی تھی۔ امیر ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ پر چونک کر خیمے کے دروازے کی طرف غور سے دیکھنے لگتے۔ اچانک دروازہ کا پردہ ذرا سا اٹھا اور پھر پُر کر کے لہرانے لگا اور ہوا کا جھونکا خیمے کے اندر داخل ہو کر پھیل گیا۔ امیر چونک کر دروازے کی جانب دیکھنے لگے۔ اس مرتبہ ان کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ عمرو خیمے میں داخل ہو چکا تھا۔ یوں ہی اس نے چادر کو سر سے ہلا کیا، صاف آنے لگا۔ امیر حمزہ کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ عمرو نے فوراً منہ پر ایک انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ امیر نے اپنے جوش پر قابو پا لیا۔ دوسرے ہی لمحے عمرو نے زنبیل بغل سے نکال کر دکھاتے ہوئے انہیں بستر پر لیٹ جانے کا اشارہ کیا۔ امیر اس کا مطلب سمجھ گئے۔ ان کا چہرہ چمک اٹھا، خوشی خوشی بستر پر جا لیٹے۔ عمرو نے فوراً ہی انہیں پیر کی جانب سے زنبیل میں گھسانا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ زنبیل کے اندر تھے۔ عمرو نے جلدی جلدی زنبیل کو کاندھے سے لٹکا کر بغل میں دبا لیا، چادر اوڑی اور غائب ہو گیا۔ اس مرتبہ طلسم کے دروازے میں داخل ہوتے وقت عمرو نے چادر نہیں اتاری تھی۔ اس نے امیر کو زنبیل سے باہر نکالا اور خود اسی حالت میں پوری قوت سے بھاگتا ہوا قید خانے کی جانب ہو لیا۔ جیسے ہی امیر زنبیل سے باہر نکلے طلسم میں شور مچ گیا، ہوشیار حمزہ طلسم میں داخل ہو گیا، ہوشیار حمزہ طلسم میں داخل ہو گیا۔ ابن ادنا جو پیلے خزانے کی عمارت کے باہر عمرو کی واپسی کا منتظر تھا، یہ واضح سنتے ہی عمارت کے اندر جا چھپا۔ باڈی گارڈ کے باغ میں محافظوں کی فوج اکٹھی ہونے لگی۔ قید خانے کے سارے پہرے دار جمع ہو کر قیدیوں کے قتل کی تیاری کرنے لگے اور ادھر دروازے کے قریب طلسمی سوار امیر حمزہ پر ٹوٹ پڑے۔ عمرو کے لیے یہ بڑا نازک لمحہ تھا۔ وقت بے حد کم تھا مگر اتنے مختصر وقت میں اسے قیدیوں کی زنجیریں کاٹنا تھیں، انہیں ہتھیار دینے تھے اور پھر پلٹ کر امیر حمزہ اور ابن ادنا کی خبر لینی تھی۔ وہ ہوا کی طرح اڑتا ہوا آیا اور پہرے داروں کے قید خانے میں داخل ہونے سے پہلے دیوار پھلانگ کر قیدیوں تک جا پہنچا۔ شور اور ہنگامے کی آواز سن کر سارے قیدی جاگ چکے تھے۔ اتفاق سے قیدیوں کو جن زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا تھا وہ سب جادو کی تھیں۔ عمرو انہیں آری سے کاٹنے میں ناکام ہوا تو جادوئی ہار ان پر رگڑنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری زنجیریں کٹ کر الگ ہو گئیں۔ اتنے میں سپاہیوں کا ایک گروہ پھاٹک کھول کر قیدیوں کو باہر قتل گاہ میں لے جانے کے لیے اندر آیا اور حوالات کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو نے ان قیدیوں کو تو چھوڑا، جٹ چادر اور کڑ باہر نکل آیا اور پھرتی کے ساتھ پھاٹک بند کر کے تالا لگا دیا۔
اندر رہ جانے والے سپاہی 50 سے زیادہ نہ تھے۔ امرو کو یقین تھا کہ قیدی ان سے آسانی سے نبٹ لیں گے اور اپنے ہتھیاروں کا مسئلہ خود ہی حل کر لیں گے۔ انہیں اسی حال میں چھوڑ کر وہ تیر کی طرح طلسم کے دروازے کی طرف بھاگا۔ اب ایک جانب قید خانے میں شہزادہ ہاشم تیغزن، شہزادہ عالم شاہ، شہزادہ نور الدہر، شہزادہ ایرج اور شہزادہ اسد، لندور، محلیل، مندھیل، بہرام، جہور اور مالک اظہر وغیرہ کی للکاریں گونج رہی تھیں، اور دوسری جانب فصیل کے دروازے پر امیر حمزہ شمشیر حیدر قرار سے طلسمی سواروں کے پرخشے اڑا رہے تھے۔ جلد ہی امیر کو یہ اندازہ ہو گیا کہ طلسمی سواروں کو لڑانے والے چاروں سردار جادوگر ہیں۔ جب تک ان کا خاتمہ نہ کیا جائے گا طلسمی سوار ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے باوجود ان سے الجھتے رہیں گے۔ یہ رائے قائم کرتے ہی امیر نے سب سے پہلے ارزمان کی جانب یلغار کی۔ ان کی راہ میں کوئی طلسمی سوار حائل نہ ہو سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تلوار پر ارزمان کے سر پر بجلی بن کر گری اور دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی ایک ہولناک دھماکے کے ساتھ اس کے سارے طلسم ٹوٹ کے سارے طلسمی سوار پھٹ کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے۔ اس کے بعد رومان کی باری آئی، پھر تورمان اپنے انجام کو پہنچا۔ آخر میں مسخرہ اجگر نے اپنے طلسمی سواروں سمیت شمشیر علی رضی اللہ تعالیٰ کا لقمہ بنا۔ ان سب سے نپٹ کر امیر حمزہ پیلے خزانے کی عمارت کی طرف بڑھنے لگے، لیکن ابھی وہ اس کی حد میں نہ پہنچے تھے کہ ایک درخت کی اوڑ میں انہیں امرو نظر آ گیا۔ وہ اس جگہ اس وقت آیا تھا جب امیر رومان کو قتل کر رہے تھے۔ پیرے خزانے کے محافظ پتھر کے مجسمے میں حرکت آ چکی تھی۔ امرو نہیں چاہتا تھا کہ امیر ان مجسموں سے الجھ کر وقت ضائع کریں۔ اس نے امیر کو پھر زنبیل میں رکھا اور چکر کاٹ کر پیلے خزانے کے پچھلے حصے کی طرف جا پہنچا۔ اچانک ایک بہت بڑا پتھر کا شیر منہ پھاڑے امرو کی طرف بڑھنے لگا۔ اس شیر کی ہیبت سے امرو کا دل کانپ اٹھا۔ اسے وہم ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شیر کے منہ میں امیر کو کوئی گرز پہنچے، مگر جب شیر اس کے قریب پہنچ کر بے حس و حرکت ہو گیا تو اس کا وہم جاتا رہا۔ بغل سے زنبیل نکال کر اس کا منہ اچھی طرح باندھ کر اس نے شیر کے منہ میں ڈال دی۔ شیر منہ پھیلائے ہوئے پلٹا اور اپنی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب ایک پل امرو کے لیے پہاڑ جتنا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل سے وہ امیر حمزہ اور ابن ادنا کے انجام کا انتظار کرنے لگے۔ اسے یقین تھا زنبیل پاتے ہی ابن ادنا لالچ میں آ کر اسے الٹ کر اس میں چھپی ہوئی دولت دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ اسی موقع پر امیر باہر نکل کر اس کا کام تمام کر سکتے ہیں، مگر یہ بات امیر کو بتانے کا اسے کوئی موقع نہ ملا۔ ایک ڈر اس کے دل میں اس بات کا بھی پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں امیر گھبرا کر شیر کے منہ میں ہی زنبیل پھاڑ کر باہر نکلنے کی کوشش نہ کر بیٹھیں۔ اسی طرح ہرگز ابن ادنا تک نہ پہنچ سکتے تھے۔ امرو بھی انہی اندیشوں میں تھا کہ یکایک کانوں کے پردے پھٹ دینے والا خوفناک دھماکہ ہوا۔ ہر طرف تاریکی اور گرد چھا گئی۔ رونے اور چیخنے کی دردناک آوازیں گونجنے لگیں۔ آخر میں ایک حسرتناک صدا بلند ہوئی۔ کوئی کہہ رہا تھا، افسوس، ابن ادنا ہلاک ہوا، طلسم ہزار شکل برباد ہوا۔ یہ آواز سنتے ہی امرو کا دل خوشی سے ناچ اٹھا۔ وہ چیخ چیخ کر امیر حمزہ کو آوازیں دینے لگا۔ اچانک ایک جانب سے امیر دوڑتے ہوئے آئے۔ امرو نے انہیں دیکھتے ہی دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ قریب پہنچ کر ایک پل کے لیے جھچکے، مگر بے اختیار امرو سے لپٹ گئے۔ کافی دیر تک دونوں بچپن کے دوست بڑے جوش کے ساتھ کاندھے بدل بدل کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے رہے۔ آخر امرو کو زنبیل واپس کرتے ہوئے امیر نے کہا، امرو بھائی، میں تم سے سخت شرمندہ ہوں۔ جلد بازی میں تمہیں غدار سمجھ بیٹھا تھا، مجھے معاف کر دو۔ چلو معاف کیا، امرو نے کہا، مگر آئندہ جو چیز جیسی دکھائی دے فوراً اس کو ویسا ہی مت سمجھ لینا۔ چلو ذرا ساتھیوں کو دیکھیں۔ للکاروں اور نعروں کی آواز آ رہی تھی۔ شاید محافظ ڈٹ کر لڑ رہے ہیں، کہیں لقاء ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ یہ کہہ کر امرو باغ کی سمت دوڑنے لگا۔ امیر بھی حیدر کرار کی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے اس کے ساتھ ہی ہو لیے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک ایسے میدان میں جا پہنچے جہاں خصمان کی جنگ ہو رہی تھی۔ امیر کے فرزندوں اور سرداروں نے لقاء کے محافظ فوج کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا اور دو دو چار چار کی جٹ بنا کر ہر مکڑی پر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے۔ امیر نے ایک زوردار نعرہ لگایا اور دشمنوں کے ایک بڑے ہجوم پر ٹوٹ پڑے۔ امیر کے فرزندوں اور ساتھیوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے، مگر محافظ سپاہی بھی بلا کے مردے میدان تھے، لڑتے تھے، مرتے تھے، زخمی ہو کر گرتے تھے، مگر پیٹ دکھانے کا نام نہ لیتے تھے۔ لیکن صبح ہوتے ہی ان کا دم ختم ہو گیا۔ آدھے سے زیادہ مارے گئے، باقی زخمی ہو کر گرفتار ہوئے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی، اب وہاں نہ کہیں باغ نظر آتا تھا، نہ کوئی فصیل، نہ رنگ محل کا کوئی نشان تھا، نہ کسی دوسری عمارت کا۔
ہر طرف ایک لکودک بیابان تھا۔ پھر مردوں اور زخمیوں کو دیکھا گیا تو پتہ چلا نہ تو ان میں لقا، فرامرد اور نجتارک موجود ہیں اور نہ لقا کی محافظ فوج کے سارے سپاہی۔ عمرو نے خیال ظاہر کیا لقا آدھے سپاہیوں کو ساتھ لے کر فرار ہو گیا، لیکن اس طرح بچ کر چلا جانا اچھا نہیں، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور کسی دوسری جگہ اس کے قدم جمانے سے پہلے ہی اس کا قصہ پاک کر دینا چاہیے، ورنہ وہ ہمیں طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کرتا رہے گا۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے، لندور نے کہا، مگر اس وقت ہم اس کا تعاقب کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ تازہ دم گھوڑوں پر بھاگا ہے، ہم سب تھکے ہوئے ہیں اور پیدل ہیں، پھر اس کے محافظوں کی لڑائی کا بھی ہمیں تجربہ ہو چکا ہے، یہ کام ہمیں فی الحال ملتوی کر دینا چاہیے۔ یہاں سے پہلے لشکرگاہ کو چلو، وہاں بیٹھ کر سوچا جائے۔ امیر حمزہ نے حکم دیا، اس پر سب خاموش ہو گئے۔ سورج کے سر پر آتے آتے وہ لشکرگاہ پہنچ گئے۔ اس بار ان کے راستے میں نہ وہ میدان آیا جس میں ہر وقت آگ، پتھر اور تیروں کی برسات ہوا کرتی تھی، نہ وہ علاقہ آیا جس میں گرد و غبار چھایا رہتا تھا، نہ وہ خطہ ہی آیا جس میں زمین پر سانپ، بچھو اور چونٹے چھائے رہتے تھے اور مچھروں اور بنگوں کے جھنڈ منڈلایا کرتے تھے۔ ابن ادنا پیلے خزانے اور طلسمی سکوں کے خاتمے کے ساتھ ان سارے طلسمی شعبتوں کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا۔ گزشتہ رات امیر کے پراسرار طور پر غائب ہو جانے سے لشکریوں کو جو پریشانی ہوئی تھی، امیر کو سلامت دیکھ کر جاتی رہی۔ شامیانے میں پہنچتے ہی امیر نے جاسوسوں کو لقا کا سراغ لگانے کے لیے روانہ کیا اور 3 دن تک فتح کا جشن منانے کے احکام صارت کیے۔ حکم کے مطابق یہ جشن شایان شان طور منایا گیا۔ چوتھے دن امیر نے دربار عام منعقد کیا۔ اسی موقع پر جاسوسوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ لقا کو کوہ عقیق کے قریب پہنچا چکا ہے۔ وہاں کا بادشاہ سلیمان امرین زبردست جادوگر اور جنگجو فوجیوں کا مالک ہے۔ اس کی سرحدیں بادشاہ افراسیاب کے ملک طلسم ہوشربا سے ملتی ہیں اور یہ دونوں بادشاہ لقا کے وفادار اور جانثار ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی امیر حمزہ، عمرو عیاض اور سارے اہل دربار سوچ میں ڈوب گئے۔